أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً مرحبا. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ الحمد وعلیکم للہ رب العالمین. جی، کیسا رہا آپ لوگوں کا ہفتہ؟ اچھا گزرا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں جو ہے برکت ڈالے. آپ لوگ پلیز اپنا مائک میوٹ کر لیں اگر آ کر، کیونکہ اگر آپ لوگ کے کوشچنس پوچھنے ہوں گے انشاءاللہ ایٹ دا اینڈ ہم آپ کو دیں گے تو آپ ضرور کوشچن پوچھ سکتے ہیں. آپ لوگ کا مائک کھلا ہوتا ہے تو آپ لوگ کی آوازیں ہمیں آ رہی ہوتی ہیں نا. پلیز میک شیور کریں کہ آپ لوگ کا مائک میوٹ ہو. تو میری آواز آ رہی ہے؟ الحمد للہ آواز میری آ رہی ہے. اچھا جی الحمد للہ جزاک اللہ خیر. چلیں جی انشاءاللہ اپنی دعاؤں کے ساتھ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے اس کورس کا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین یا رب العالمین. ہم سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا قبول کرے، ہمارے عملوں کو قبول کرے اور ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لیں. آمین یا رب العالمین. چلیں انشاءاللہ کلاس کی طرف آتے ہیں اپنی. کیسا رہا آپ لوگوں کا لاسٹ ویک؟ سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی؟ سورۃ الفاتحہ جب پڑھی تو غور و فکر کیا اس کے اندر؟ نمازوں میں جب سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے تھے آپ ایک ایک لفظ پر غور کیا؟ کچھ فرق لگا، کچھ سمجھ میں آیا سورۃ الفاتحہ کا جو ہم نے پڑھا تھا؟ انشاءاللہ ابھی اس کا ہم ریکیپ بھی کرتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں اور اچھا لگے گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں تھیں. تھوڑی سی ایک آپ لوگوں کو بہت اچھی سی میں ایک آیت قرآن کی کوٹ کرتی ہوں یہاں پر، جس سے ہمارے دلوں کو اور خوشی ہو. ویسے بھی جب قرآن ہم پڑھتے ہیں تو دلوں میں خوشی ہوتی ہے نا. الحمدللہ سمجھ میں آیا تو یہ بہت اچھی بات ہے. حاجرہ آپ جو کہہ رہی ہیں سمجھ میں آیا، اچھا لگتا ہے کیونکہ دیکھیں مجھے لگتا ہے ترجمہ ہم لوگ کو آتا ہے سورۃ الفاتحہ کا 90% لوگوں کو تو آتا ہوگا. 90 نہیں چلے 70% تو لوگوں کو آتا ہوگا. ٹھیک ہے تو ترجمہ آتا ہے ہمیں، لیکن جب ایک ایک ورڈ ہم پڑھتے ہیں اور پھر وہ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں تو اس کی جو بات ہوتی ہے کچھ اور ہوتی ہے نا. ایک آیت ہے قرآن کی سبحان اللہ سورۃ الانعام کی آیت ہے، فَمَن یہدی اللہ یا یہدی ہو یشرح صدرہ للاسلام، جس کے لیے اللہ ہدایت کی وہ رکھتا ہے نا چاہت، اور جس سے چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت دی جائے تو اس کا سینہ جو ہے وہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن یُرِدْ، اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے ان یضلہ کہ اس کو وہ بھٹکا دے، یجعل صدرہ تو اس کا سینہ کیا کرتا ہے ضیقا حرجا، اتنا زیادہ سینہ اس کا تنگ ہو جاتا ہے کانما جیسے کہ وہ جو ہے آسمان پر چڑھ رہا ہو. یہ میرے خیال سے تھوڑی سی ہماری آیت گڑبڑ ہوئی ہے، اس میں ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے، میں آپ کو دوسرے دکھا دوں گی. تو اس میں مفہوم کیا ہے اس کا کہ جس کے لیے انسان اللہ چاہتا ہے کہ اس کے سینہ کو اسلام کے لیے کھول دے، اس کا سینہ شرح کھول دیتا ہے اور وہ اس کو ہر بات اللہ کی اچھی لگنے لگ جاتی ہے. اور جس کے لیے چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت نہ ملے تو اس کا سینہ بند ہونے لگ جاتا ہے. جب وہ اللہ کی باتیں سنتا ہے یا کوئی ایسی بات سنتا ہے تو اس کا دل نہیں چاہتا. آپ اب ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ اگر مجھے کوئی بات پتہ چلتی ہے یا میں اللہ کے کلام کو سنتی ہوں مجھے کیسا فیل ہوتا ہے، مجھے اچھی لگتا ہے کہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. یہ ہم سب اپنا جائزہ لیتے ہیں، ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں کیسا لگتا ہے. ٹھیک ہے تو بس یہی باتیں ہیں جو کہ، اور آپ سوچیں جب قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کی ایک ایک آیت ایک ایک ورڈ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کی جو ایک دل میں فیلنگ ہوگی نا، تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے جب آپ لوگوں کو ایک لفظ سمجھ میں آئے گا، جب آپ لوگ کو تراویح میں سمجھ میں آئے گا، جب کوئی قرأت کر رہا ہوگا سمجھ میں آئے گا، تو جو آپ کے دل کی فیلنگ ہوگی نا وہ ایک ڈفرینٹ فیلنگ ہو. تو انشاءاللہ جب ہم سیکھ لیں گے اور آہستہ آہستہ سیکھیں گے، جذب کر کے سیکھیں گے. اور ایک میری بات یہ سنیں ضرور کہ اگر ایک جز جس کو ہم سپارہ بولتے ہیں اردو میں، ایک جز بھی ہم نے بالکل سچی خالص نیت کے ساتھ پراپر ٹائم دے کر فوکس ہو کر اس کی میننگس یاد کر لی تو بلیو می پورا قرآن بہت آسان ہو جائے گا. کیونکہ قرآن میں ریپیٹیشن ہے. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن جو ہے اس میں ریپیٹیشنس ہیں، ورڈس بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، کچھ ورڈس نئے ہوتے ہیں. تو آپ لوگ ضرور یہ کوشش کریں کہ کچھ جو ٹائم آپ دے رہے ہیں وہ خالص اللہ کے لیے ٹائم ہو، خالص ٹائم ہو، فوکس ٹائم ہو انشاءاللہ.
थोड़ा सा हम पीछे से सूरत बकरा, सूरत फातिहा को रिवाइज कर लेते हैं। जो दो तीन वर्ड सूरह फातिहा के थे जिसको के बहुत ही जैसे कहते हैं ना दिल को लगने वाले, वैसे तो पूरी सूरह फातिहा पूरी ही ऐसी ही है कि अगर आप शुरू करें सूरह फातिहा को तो हम, लेकिन उसमें दो तीन वर्ड मुझे लगे थे जैसे कि बहुत गौर व फिक्र किया। आप लोगों ने गौर व फिक्र किया उसमें? कोई अगर अपना शेयर करना चाहे तो जरूर शेयर करें कि उसको कैसा फील हुआ। हैंड को रेज करें, हाथ उठा लें अपना, अगर कोई शेयर करना चाह रहा है तो उसको कुछ फर्क लगा, अगर वाकई याद किया है सही से। किसी को कुछ फर्क लगा कि उसको कैसा फीलिंग हुई कि जब रब्बिल आलमीन कहा आपने। रब्बिल आलमीन जब हम कहते हैं ना, कैसा लगता है रब्बिल आलमीन? रब कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ अल्लाह की। तो कौन है? किसकी तारीफ बयान कर रहे हैं? जो रब्बिल आलमीन है, रब है। और रब एक कोई मामूली वर्ड नहीं है। अगर आप रब के हम मीनिंग्स देखते हैं, जब वैसे तो हम रब्बी और रब बोल, तो जब आप रब बोलें और वाकई जब रब भी बोले मेरा रब, तो फील करें उसको। क्या है वो? प्लानर है, खालिक, क्रिएटर है, मालिक है, ऑनर, सब चीज का की मिल्कियत उसकी है, अथॉरिटी उसकी है, मुदब्बिर है। सारी प्लानिंग मेरी जो है अल्लाह सुब्हान ताला करते हैं। तो मेरे साथ जो कुछ हो रहा है अल्लाह की प्लानिंग है। जो चीज मेरे पास है वो मेरा मालिक है और खालिक है। तो रब्बिल आलमीन है। आलमीन में अगर हम देखें, आलमीन में आप लोग को याद है क्या क्या बताया था, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड हैं आलमीन में? अगर आप लोग अपने नोट्स निकालें तो उसमें देखें। और आलमीन को मैंने यहाँ पे फिर ब्रेक करके लिख दिया क्योंकि ज़ाहिर है मैं थोड़ा सा रिवीजन करना चाह रही थी, आप लोगों के साथ रिकैप करना चाह रही थी कि लास्ट टाइम अगर किसी को समझ में नहीं आया तो अब अभी समझ ले। आलमीन का जैसे कि हमने पढ़ा था कि आलम का मतलब होता है सारा जहान, द वर्ल्ड, क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुबहाना व ताला, वो चीजें जो अल्लाह की पहचान करवाती हैं, जो अल्लाह तक ले जाती हैं, जितनी भी चीजें अल्लाह के मखलूक को देख लें। एक बच्चा ही पैदा होता है, जब आप उसको देखते हैं तो मिरेकल है ना, अल्लाह की क्रिएशन का एक नोक पलक से दुरुस्त होता है वो। तो ये है रब। और अगर हम आलमीन को थोड़ा सा ब्रेकअप भी करके यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अल को मैंने अलग कर दिया है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, अल जो है वो प्रॉपर नाउन नाउन होता है, मतलब मारफा, स्पेशल, ठीक है। और आलम, जैसे हम उर्दू में आलम बोलते हैं, ये आलम है या वर्ल्ड, जैसे जो दुनिया सारी तख्लीक कायनात। और आखिर में जो यानून आता है, हमेशा अब जब आएगा यानून, और भी बहुत से इसमें आते, मुफलिहून या नस्ताइन, इसके अलावा बहुत से आगे बहुत से वर्ड्स ऐसे आते हैं जिसमें या नून आता है, ठीक है। मुनाफिकीन जैसे आता है, मुमिनीन, तो क्या हुआ? जमा, बहुत सारे जमा के निशान, या नून जो है जमा की निशानी होता है। ये लोग ये आप अपने एक नोट्स में स्पेशल इंपॉर्टेंट करके लिख लें, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था जब आप नोट्स बनाए। मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं आप लोगों के लिए सैंपल भेजती बनाकर, लेकिन इंशाल्लाह जब भी मुझे टाइम मिलेगा उसमें मैं जरूर सैंपल बना के भेजूंगी कि एक जो चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो याद रखने की हो साइड पे जरूर लिखे कि यानून। अब मैंने यानून लिख लिया, अब जब भी यानून आ रहा है एट द एंड ऑफ द वर्ड तो मैं क्या कहूंगी? अच्छा, तो ये जमा है, मीन्स प्लुरल फॉर्म है ये मेरे लिए। देखिए आलम सारा आलम, जितना आलम आपका पता है, आलम कितने हैं? आलम तो बहुत है ना, जिनों का आलम, इंसान, परिंदे, जानवर, बहुत चीजें हैं। जितने भी पौधे हैं या जितने भी चीज ये जो हमारे सामने तख्लीक नजर आती है, सारे आलम, तो डिफरेंट आलम है। कायनात में अगर आप ऊपर देख लें गैलेक्सीज हैं डिफरेंट, ये सब आलम में इंक्लूड जाते हैं, तो वो रब है। अब आप एक जो हम आलमीन इतने आराम से बोलते हुए निकल जाते हैं, अब देखा आपने ये आलम जो है किस कदर वसी इसका जो है कॉन्सेप्ट है। तो ये है आलम। तो हम जब सूरत फातिहा पढ़ेंगे तो क्या महसूस करेंगे? रब बिल आलमीन को महसूस कीजिएगा कि रब मेरा और आलम का। तो मेरा तो रब है ना, रब्बिल आलमीन, तो मैं उसकी तारीफ बयान कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान रहीम का तर्जुमा आप लोग को आता था, मालिकी यौमिद्दीन था। अच्छा खैर, चलिए इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये जो रब्बिल आलमीन, देखिए हम जब कोई भी आया पढ़ते हैं ना, उसमें हमारे लिए कोई ना कोई लेसन होता है। अगर मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो लेसन मेरे लिए क्या? इसमें से मैंने लर्न किया कि ये सारा आलम जो है मुझे पहचान करवाता है अल्लाह की। तो जब भी किसी चीज को देखें तो जरूर उसमें अल्लाह की तारीफ करें। सुबहान, हम लोग बोलते हैं ना सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह कितना अच्छा बना हुआ है, और तो रब की तारीफ जाएगी।
اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا. ٹھیک ہے، مالک یوم الدین بھی پڑھا تھا. آخرت کا مالک، مالک ہے یوم دن کا، الدین بدلے کے دن کا، آخرت بدلے کے دن مطلب آخرت. ایک اور ورڈ جو تھا، اچھا ایک اور ورڈ جو تھا اس میں وابل ورڈ کا آپ پوچھ رہی ہیں، وہ حروف مدہ کہلاتے ہیں. یہ تو ہم تجوید کی کلاس نہیں کر رہے. تجوید کی کلاس میں جو ہے موبل ورڈز پڑھاتے ہیں انشاءاللہ. اس کو بھی ہم انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا انٹروڈیوس کریں گے، لیکن ابھی بہت جلدی ہے کیونکہ ہمارے پاس ہر طرح کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو انشاءاللہ بعد میں آپ کو موبل ورڈ کو بتاؤں جس کو ہم مد بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اہدینا، اہدینا کیا ہے؟ لاسٹ ٹائم بھی میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو، اور یہ اتنا زبردست میننگ تھا. ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں ہدایت دیں ہم کو. ٹھیک ہے، ہدایت دے ہم کو. صبح میں آپ کا کوشچن لیتی ہوں، ایک سیکنڈ رکیے بس، میں ذرا یہ بتاؤں پھر میں آپ کو کوشچن لوں گی. اہدینا ہم لوگ جیسے کہ میں بتا رہی ہوں اردو زبان میں اہدنا کہتے ہیں. تو اس میں جب ہم عربی میں میننگ دیکھتے ہیں، اہدے اور نا دونوں کو الگ کر دیجئے. نا کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، بعد میں بہت جگہ اس طرح سے آئے گا کہ ایک یہ فیل ہے، کوئی کام ہو رہا ہے. فیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ورڈ مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کوئی کام کرنا. یہ ہم نے اردو میں پڑھا ہے، یہ ہم نے انگلش میں بھی پڑھا ہے کہ فیل ایک چیز ہوتی ہے. تو آپ ابھی صرف یہ یاد رکھ لیں دس از اے فیل. اہدے مطلب دکھا ہمیں، مطلب کوئی کام ہو رہا ہے. کیا دکھا؟ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، جیسے صراط المستقیم بولتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم. تو اہدنا کا جو ڈیپ مطلب ہے وہ کیا ہے؟ صرف دکھا. ہدایت کس طرح کی ہدایت چاہیے؟ پراپر پوری فل دکھانا، چلانا، منزل تک پہنچانا. اور ہم سب کی منزل کیا ہے؟ ایک مسلمان اور ایک مومن کی حیثیت سے ہم سب کی منزل کیا ہے؟ جنت ہے نا. ہم لوگ سب بھی چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں. یا اللہ ہماری قبروں کو جو ہے روشن رکھنا، ہمیں ہمیں اس میں جنت کی کھڑکی کھول دینا. ہم سب یہ چاہتے ہیں. تو یہی دینا جب آپ کریں ذہن میں سوچیں یہ بات کہ یا اللہ مجھے پہنچا دینا. یہی دینا صراط. زندگی میں بھی ایسے کام کروانا اس ہدایت کے ساتھ، دکھا کے چلا کے کہ میں پہنچ جاؤں جنت تک. اور آخرت میں تو چاہیے، سب کو ہی جنت چاہیے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. بس یہاں تک میرا سورۃ ال جو سورۃ الفاتحہ کا ریکیپ تھا. امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے یاد کیا ہوگا، اس کو جذب کیا ہوگا. دیکھیں جب نماز میں آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. اس کے ورڈز پر غور کریں، کیونکہ ہم لوگ کو ہمیشہ سے عادت یہ ہے نا کہ ہم پڑھ لیتے ہیں بس سورہ کو. ٹھیک ہے، اور کبھی ہم جلدی میں بھی ہوتے ہیں، لیکن کبھی غور سے آہستہ سے آرام سے اس کو پڑھیں، فیل کریں کہ مالک یوم الدین کا. اور اس کو پھر اپنا آپ کا محاسبہ بھی کرتا ہے نا انسان کہ اچھا میں جو مانگ رہی ہوں کیا مانگ رہی ہوں. تھوڑا سا ہم سب کو نا تھوڑا سا آرگنائز کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. تو اپنے آپ سے سچا ہونا پڑتا ہے. جب ہم اپنے آپ سے سچے ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جو مجھے بڑی اچھی لگی تھی، جو میں نے عالمین آپ لوگوں کو بتایا تھا نا. آپ لوگ کو اردو میں آتا ہے نا علامت بولتے ہیں، یہ تو علامت ہے اس چیز کی. علامت بھی اسی ورڈ سے ہے. عین لام میم جو ہوتا ہے نا روٹ ورڈ، علم بھی اس سے ہے، علامت ہے اس سے. تو بہت ساری چیزیں علم ہے اس سے. تو یہ آپ ایک جو عربی کی خصوصیت کیا ہے کہ ایک ورڈ سے بہت سارے ورڈز بنتے ہیں. پتہ انکانشیسلی ہم بہت سارے ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں قرآن کے، عربی کے، لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے. اب آپ غور کیجیے گا، اب آپ کا ذہن جو ہے وہ کھل گیا ہے. پہلے ہم بغیر سوچے سمجھے بات قرآن پڑھتے تھے اور کچھ بھی پڑھ لیا یا کچھ بھی بول رہا ہے بس پتہ نہیں، مطلب اس میں ہم نے غور نہیں کیا. لیکن اب انشاءاللہ جب آپ لوگ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اچھا اس کا مطلب یہ تھا. اور انشاءاللہ دیکھیے گا کتنی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے، اب ہم سورۃ البقرہ کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. آج ہم نے 3 ہی آیتیں رکھی ہیں. پہلے ہم آپ کی 5 آیتیں رکھنا چاہ رہے تھے، لیکن مجھے لگا تھوڑا سا زیادہ نہ ہو جائے ہمارے لیے، کیونکہ نئے اسٹوڈنٹ ہیں. تو اس لیے میں نے کم رکھا. تھوڑی سی ہم کلاس میں پریکٹس بھی کریں گے. پلیز ضرور آپ آ کے پریکٹس کریں کہ اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے. اس شروع کرنے سے پہلے 1 2 چیزیں میں اور بتاتی چلوں. گروپس کا ہم لوگ کہہ رہے تھے نا آپ سے، گروپس ہوں گے ہمارے. تو انشاءاللہ کیونکہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ اچھے خاصے ہیں، اور ان کو گروپس میں ارینج کرنا پھر ان کے ٹائمنگ کے لحاظ سے کرنا تو تھوڑا سا ہمیں ٹائم لگ رہا تھا، کیونکہ مستقل لوگ ایڈ ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ دس ویک ہم اس کو فائنل کر لیں گے گروپس کو. گروپس پھر آپ کے بن جائیں گے. واٹس ایپ پہ ہم آپ کے گروپ بنا دیں گے. آپ کے گروپ انچارج خود آپ کو گروپ بنا کے اس میں آپ کو ایڈ کر لیں گی، اور جو ٹائمنگس آپ نے دی اس لحاظ سے. اور پھر انشاءاللہ اسی لحاظ سے پھر جو ہے آپ کو بتا دیں گے ٹائمنگ کے لحاظ سے. اور گروپ پھر ہم گروپ میں جو ہے آپ کو واٹس ایپ پہ کال وہ کر لیں گی. تو ایک گروپ جیسے بنے گا تو واٹس ایپ پہ گروپ کال ہوگی.
پھر جو آپ کو سنانا ہے، جب آپ سنائیں گے ان کو ایک ایک ورڈ کا میننگ، تو سادہ قرآن رکھیے گا اپنے پاس، جس میں آپ کے پاس اردو کی ٹرانسلیشن نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک قرآن ہوتا ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں جس میں ٹرانسلیشن ہوتی ہے، امید ہے کہ آپ سب کے پاس ہوگا قرآن، اس کو ہم کہتے ہیں مصحف، جیسے جو عربی قرآن ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مصحف، ہم؟ عثمانی مصحف کہتے ہیں، اور وہ بہت بیسٹ ہے، وہ سب سے اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس سے پھر آپ کو عربی آئے گی، وہ کہیں پہ بھی مل جاتا ہے، امیزون پہ بھی مل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ امیزون پہ بھی ہے، اور عثمانی مصحف آپ ڈالیں گے القرآن عثمانی مصحف، تو وہ اس میں بھی آ جائے گا، ایک دن میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بیسٹ ہوتا ہے، وہ آپ ابھی لے لیں، جن کے پاس ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے تو وہ لے سکتے ہیں، پھر وہ آپ کا قرآن ہے، جو آپ کھولیں گے جب، تو آپ کو اس میں اردو کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1 to 3۔ سورۃ البقرہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے one of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ نازل ہوئی ہے تو دو دور تھے نا، مکی دور اور مدنی دور، ٹھیک ہے؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جو تھے 13 سال رہے، مدینہ میں 10 سال رہے، اور یہ نزول کے اعتبار سے جو ہے مدنی آیت ہے، مدنی اس کو مدنی کہتے ہیں، کیونکہ آفٹر ہجرت کے بعد نازل ہوئی، مدینہ میں نازل ہوئی ہے یہ، اور ترتیب کے لحاظ سے 87 نمبر پر آتی ہے، لیکن قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے تیسرے نمبر پہ ہے، نزول کے لحاظ جب صورت نازل ہوئی تھی، آپ کو پتا ہے نا پہلی صورت کون سی، اقرا کی نازل ہوئی ہے، اور پھر اس طرح سے سورۃ مدثر ہے، تو یہ پہلی صورتیں، لیکن یہ قرآن کی 29 جز میں ہے، 30 جز میں ہے، لیکن پھر جب ترتیب ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی سب ترتیب ہوئی ہے قرآن کی، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا شرح صدر ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہی ساری ترتیب ہوئی ہے، اور پھر قرآن ارینج ہوا، اور پھر ہم تک پہنچا، اور کس طرح پہنچا یہ ہم سب کو پتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتارا یہ قرآن کو، مطلب کہ ان کے سینے کو کھول دیا، پھر ان کو پڑھ کے سناتے، اور پھر اس کی تفسیر بھی بتاتے، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو بتا، مطلب اپنے صحابہ کو بتاتے، باقاعدہ کتابت ہوئی ہے اس کی، تو ہم سب کا سینہ صدر ہونا چاہیے اس چیز کے لیے کہ ہمیں قرآن بہت محفوظ طریقے سے پہنچا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، دو صورتیں ہیں نا، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، زہراوین کہتے ہیں، دو چمکتی ہوئی صورتیں جو کہ سفارش بھی کریں گی، باتوں کی شکل میں آ جائیں گی، بہت ساری حدیثیں اگر آپ پڑھیں سورۃ البقرہ کے لیے کہ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، یہ گھر میں برکت لاتی ہے، اس سے گھر کو جو ہے حسرت نہ بناؤ، مطلب کہتے ہیں نا کہ قبرستان ہو جاتا ہے، اس طرح سے ہو جاتا ہے اگر جس میں سورۃ البقرہ نہ پڑھی جائے، مفہوم کیا ہے کہ گھر میں سکون آتا ہے، سورۃ البقرہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور آپ سوچیں جب سورۃ البقرہ آپ کو سمجھ میں آنے لگے تو کتنا اچھا لگے گا نا، تو یہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں جو کہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں تفسیر میں انشاءاللہ، اور تفسیر کا یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی بھی سن سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے آپ ڈاکٹر اسرار احمد کی بھی سن سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو اسکالر آپ کو پسند ہیں، اوتھینٹک اسکالر، اچھے اسکالر، اس کی آپ تفسیر ضرور سنیں۔ ابھی آپ کا ہمارا مین پرپس کیا ہے؟ ہمیں قرآن کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ یاد کرنا، ورڈ انالیسس جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ایک ورڈ کو ہم توڑ کے بریک اپ کر کے اس کی جتنی ہم چھوٹی 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 گرامر دیکھ سکتے ہیں، کس طرح سے یہ ورڈ ڈرائیو ہوا ہے، اور پھر وہ ورڈ اتنا اچھا ہمیں آ جائے کہ کہیں پر بھی ہو تو ہم سمجھ میں آ جائے، کہیں سے سنے تو سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں بیسیکلی ہوتا ہے قرآن میں، قرآن کے لیے کیا آتا ہے کہ ہمیں اس کو کس طرح پڑھنا ہے، سورۃ الصاد کی آیت نمبر 29 ہے، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ کتابًا انزلنا، مبارک کتاب نازل کی تاکہ تم لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، مطلب کہ لِيَدَّبَّرُوا تاکہ اس پہ غور و فکر کیا جائے اس کی آیت پر، صرف یہی نہیں کہ ہم نے پڑھ کے رکھ دیا اور ثواب مل گیا، یہی نہیں ہے صرف، ٹھیک ہے؟ تاکہ تو دیکھیں جب ان کو سمجھ میں آتا ہے تو وہ کھڑے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح سے ہو کہ ہمیں ہمارے دلوں میں چلے جائے، اور ہمیں ایک ایک ورڈ اس کا سمجھ میں آنے لگے، تبھی تو ہمارا ایموشنلی اور اسپرچولی کنیکشن اس سے ڈیولپ ہوگا، ٹھیک ہے؟ چلیں انشاءاللہ افتتاح کرتے ہیں، پہلے ایسا کرتے ہیں ہم سورۃ الفاتحہ کے جو 1 اور 3 آیتیں ہیں ان کا ہم راؤنڈ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ورڈس کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہا ہے اس وقت میرا؟ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ سورۃ البقرہ مدنی لکھا ہوا، آیتیں 286 ہیں اس کی، اور رکوع 40 ہیں، جو اردو میں ہم لوگ اکثر رکوع پڑھتے ہیں، تو اس کے لحاظ سے اس کے 40 رکوع ہیں۔
پہلی آیت دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہم نے آج 3 ہی آیتیں پڑھنی ہیں. پہلے ہم نے آپ کی تھوڑی زیادہ رکھی تھی لیکن پھر مجھے لگا جیسے ہم تھوڑی کم رکھ لیتے ہیں ابھی آیتیں. نئے لوگ ہیں, تھوڑی سی کم ہوں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ 2 2 3 3 آیتیں کر کے ہم پڑھیں گے. لیکن آپ لوگ سب یہ جو ہے اچھا اپنے دل میں سچی نیت کیجیے گا کہ ہم جو بھی پڑھیں گے اس کو جو ہے اچھی طریقے سے پڑھیں گے, ٹائم دے کے. ٹھیک ہے, چلیں سورۃ البقرہ. صوبیہ آپ کا کوشچن تھا, اگر آپ چاہیں تو پوچھ سکتی ہیں ابھی, جو آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا. جی وہ میں نے یہ پوچھنا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو سورہ فاتحہ کا جو لاسٹ ٹائم اس وقت ہم اسی پہ جا رہے تھے, اس لیے میں بات آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا جی چاہ جی رہی جی تھی کہ ایٹ دا اینڈ یا جب آپ کو سہولت ہو جو اس کی لاسٹ آیا ہے صراط الذین انعمت علیہم جی. غیر المغضوب علیہم, تو وہ علیہم کل ہم لائک لاسٹ ویک کلاس میں ہم نے لکھا تھا اللہ کا آپ نے سیپریٹ بتایا تھا, لیکن یہ مجھے تھوڑا سا یہاں سے کنفیوز ہو رہی تھی, تو میں کہتی آپ اگر اچھا, اس کو تھوڑا سا جب آپ کو سہولت ہو ڈسکرائب تو آپ کریں گے انشاءاللہ. ایکسپلین کر چلیں دیں میں ڈسکرائب کر دوں گی ابھی, جب تھوڑا سا پلیز. ہم یہ شروع کرتے ہیں. ٹھیک علیہم ہے کا پھر میں آپ کو ضرور بتا دوں گی ٹھیک ہے, انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اٹس جزاک اللہ خیر. علیہم جو ورڈ ہے وہ تو ابھی بہت ریپیٹ ہوگا صوبیہ, بہت دفعہ آتا ہے, بہت دفعہ. ٹھیک ہے نا. نزول کا جو نمبر تھا آپ لوگ جا کے دیکھ بھی لیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. نزول کے اعتبار سے جو تھی سورۃ البقرہ جو تھی, نزول کے اعتبار سے جو ہے بہت آگے ہے نا. نزول کے اعتبار سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا, ایک سیکنڈ اسی میں ورڈس میں بھی دیکھ لیں. ہاں جی, نزول کے اعتبار سے جو سورۃ البقرہ تھی وہ ہماری تھی 87 نمبر پر. ٹھیک ہے, جیسے نزول ہو رہا تھا, جیسے بہت سی صورتیں پہلے نازل ہوئی ہیں, کچھ بعد میں نازل ہوئی ہیں, ایسا بھی ہوا ہے کچھ صورتوں کا حصہ کچھ کسی وقت میں نازل ہوا, کبھی کسی وقت میں نازل ہوا, لیکن ترتیب کے لحاظ سے قرآن میں تیسرے نمبر پر, آئی مین دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ, پھر سورۃ البقرہ اور پھر سورۃ آل عمران. ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ اس میں چلتے ہیں, اپنے لیسن کی طرف آ جاتے ہیں. الف لام میم سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. پڑھتے کیسے ہیں اس کو, تھوڑا سا ہم اس کی تجوید ہم دیکھ لیتے ہیں. الف لام میم. ٹھیک ہے, یہ مد ہے اور اس کو ہم مد لازم بھی کہتے ہیں. تھوڑی سی میں نے تجوید کا آپ کو ٹچ دے دیا. مد لازم کہتے ہیں اس کو لازمی طور پر 6 دفعہ پڑھنا, 6 کاؤنٹ دینا. 6 کاؤنٹ کیسے ہوتے ہیں, 6 کاؤنٹ یا 6 فنگر. اگر آپ اپنی مٹھی بند کریں اور فنگر کھولتے چلے جائیں تو 6 فنگر جب کھلے گی جب یہ کمپلیٹ ہوگا. اگر میں ابھی پڑھ رہی ہوں الف لام تو میں نے 6 اپنی فنگرز کھولی پھر. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح سے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. جب تھوڑا سا ہم آگے جائیں گے تو ہم ہو سکتا ہے تھوڑے سے آپ لوگوں کو تجوید کا بھی ٹچ دیں اور وہ بھی امپروو کرنے کی کوشش کریں آپ کی. تو الف لام میم جو ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے, بتاتے ہیں اس کا, آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں. صرف ابھی ہم لفظی ترجمہ دیکھ رہے ہیں. ذالک یہ, الکتاب کتاب ہے, لا نہیں, اور ریب شک, فیہ اس میں, ہدن ہدایت ہے, للمتقین متقیوں کے لیے, الذین وہ جو, یؤمنون ایمان لاتے ہیں, بالغیب الغیب پر یا غیب پر, وا اور, یقیمون وہ قائم کرتے ہیں, الصلاۃ نماز, وا اور, مما اس سے جو, رزقناہم رزق دیا, نون کا ہم نے, ہم ان کو, ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جس طرح میں نے آپ کو سنایا ہے ایسے ہی آپ کو سنانا ہے, لیکن آپ کے پاس یہ والا قرآن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, سادہ قرآن رکھیے گا. اور جب آپ لوگ یاد کریں گے تو پھر کیا کریں گے کہ جو نیچے آپ لوگ کی اردو آ رہی ہے اس کے اوپر کوئی اسکیل رکھ لیں, کوئی پیپر سے کور کر لیں تاکہ وہ آپ کو نظر نہ آئے. پہلے تو آپ لوگ اس کو یاد کریں گے, ٹھیک ہے, ورڈ یاد کریں گے, چاہے آپ 4 دفعہ, ویسے تو یوزلی کہا جاتا ہے کہ 7 ٹائمس پڑھ لیں اس کو, آپ روزانہ 7 ٹائمس کو آپ ڈیوائڈ کر لیں, نمازوں کے ساتھ کر لیں, جس طرح بھی کر لیں. چاہے ہر نماز کے بعد اس کو 3 ٹائمس کر لیں پڑھنے کے لیے. ہر نماز کے بعد اگر آپ سوچیں 3 ٹائمس کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے, 5 ٹائمس میں نا, تو 15 ٹائمس ہو جائے گا پورے دن میں. تو ہر نماز کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں کہ ایک ورڈ کو آپ دیکھ لیں. اور لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اصل جو چیز ہوتی ہے علم حاصل کرنے کی وہ کیا ہوتی ہے, ٹائم کا استعمال, وقت کا استعمال. ہم سب ماشاءاللہ کچھ ورکنگ لوگ ہیں, کچھ لوگ جو ہیں ظاہر ہاؤس وائفس بھی ہیں, بچے چھوٹے ہیں, کچھ ڈفرینٹ چیزوں میں لوگ انوالو ہیں, لیکن قرآن پڑھنا چاہتے ہیں. اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ نے یہ موقع دے دیا کہ ہم قرآن پڑھ سک رہے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ اپنے ٹائم کو چنکس کو یوز کریں. میں نے ہمیشہ یہ کیا
کہ जब भी मुझे 5-10 मिनट मिले, अच्छा मेरा ये जो कुरान है ना वो रखा रहता है एक जगह पे, अंदर उठा के नहीं रखना है इसको, ठीक है ना, करीब में ऐसा रखना है कि हर वक्त पहुंच सके, ठीक है। तो फिर उसको आप यूज करेंगे, चाहे आप 10 मिनट थोड़ा सा देख लिया, अच्छा इसकी मीनिंग ये थी, अच्छा इसकी मीनिंग, तो इस तरह से आप लोगों को इंशाल्लाह होपफुली याद हो जाएगा, ठीक। और ये जो मैं आपको लास्ट टाइम भी मैंने आपको, बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि उनके पास है नहीं ये जो तर्जुमे की, तो मैंने आपको लिंक भेजा था, पीडीएफ में है वहां पर, वो आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं, आप उसको अपने आप को ईमेल करें और उसके बाद प्रिंट आउट कर लें, मैंने भी ग्रुप में डाल दिया, उससे भी आप ईमेल करके अपने आप को प्रिंट आउट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो अपने बच्चों से पूछ लें किस तरह आप लोग ईमेल करेंगे और किस तरह आपको प्रिंट आउट करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम हमारा तर्जुमा था, अब हम इसके एक एक वर्ड वर्ड का देखते हैं तर्जुमा, ठीक है, कि किस तरह से हम करेंगे। अलिफ लाम मीम पहला था, उसको मैंने जैसे बताया, अलिफ अगर मैं लिखूंगी उर्दू में ऐसे अलिफ, फिर लाम और फिर मीम, और अगर मैं ऐसे लिखूं अलिफ लाम मीम, तो अलिफ अलग, हम ऐसे अलग नहीं बोलते इसको, हम कैसे पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम, बस ये तरीका इसी तरह से बताया गया है जैसे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें टीच किया, वैसे ही उनको जब्राइल अलैहिस्सलाम ने टीच किया, वैसे ही हम इसको पढ़ते हैं। अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तआत हैं, पता, उसको बोलते हैं हुरूफ मुक़त्तआत, अलग अलग वर्ड। पता का मतलब क्या होता है? पता मतलब अलग अलग सेपरेट सेपरेट वर्ड है, सेपरेट पढ़ते हैं। कुरान की बहुत सी सूरतें से शुरू होती हैं, अलिफ लाम मीम है, अलिफ मीम स्वाद है, अलिफ लाम रॉ है, अलिफ लाम और भी बहुत सारे आपने जो है इसी तरह से वर्ड, वन वर्ड की भी सूरतें हैं, सूरत स्वाद है, सूरत नून है, ठीक है ना, इस तरह से बहुत सूरत कौफ है। तो इस तरह से सूरतें जो हैं बहुत सी जो शुरू होती हैं, इसके कोई मीनिंग्स नहीं पता ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके मीनिंग बताया, इसका कोई इसके बारे में बहुत सी राय हैं, लेकिन कोई जो है ऑथेंटिक राय नहीं है, और एक तरह का अंदाज है अल्लाह सुब्हान ताला का मुखातिब करने का, लोगों को तवज्जो दिलाने का, और ये कुरान जो है एक मौजज़ा है, और हुरूफों का मजमुआ ही तो है कुरान, जो जितने भी अल्लाह सुब्हान और अल्लाह की बातें हैं। तो हम क्या कहेंगे कि इसका हमें मतलब नहीं पता, लेकिन सिर्फ ये है कि कुरान में ये है, अभी तक इसकी कोई ऑथेंटिक बात नहीं पता, ठीक है, इतना ही हमें इसके बारे में पता होगा। और ये सूरत आयत नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब आयत नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तकीन, ज़ालिका हम देखते हैं, ठीक है। अभी मैंने इसको अलग, यहाँ पे भी अलग अलग करके लिख दिया, आगे भी मैंने ब्रेकअप किए हुए हैं वर्ड्स को, जैसे अल किताब है, अगर मैं इसको ब्रेकअप करना चाहूँ, तालिका का तो वर्ड ऐसे ही लिखते हैं हम, अगर मैं अल किताब को ब्रेकअप करना चाहूँ तो अलिफ लाम को मैं अलग कर दूंगी और किताब को मैं अलग कर दूंगी। अल मतलब दी बुक जो कि कुरान है, ये किताब है मतलब ये कुरान है, ला नहीं, राइब शक होता है, इसका भी हम आगे हम देखते हैं इंशाल्लाह। फी ही को मैंने ब्रेकअप कर दिया, ठीक है, फी और ही है, आगे भी ब्रेकअप किया है इंशाल्लाह, लेकिन एक दफा आप देख लीजिए इसको। फी होता है में मतलब इसका, और ही इसमें, इसमें में और इसमें इन इट जैसे हम कह सकते हैं। हिदायत है लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए, इसमें भी आप देख लेंगे, अगर हम ये लिल मुत्तकीन का वर्ड देखें, कभी आपने गौर किया था कि ये 3 वर्ड से मिलकर बना है? लाम है ली, लिए, फॉर, अल स्पेशल, मुत्तकीन मुत्तकियों के लिए, तो मुत्तकियों के लिए इसमें क्या है, हिदायत है। चलिए हम आगे एक एक वर्ड देख लेते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना आप लोगों को? ठीक है, चलिए हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो एट द एंड पे आप लोग लिख भी सकते हैं और आप लोग पूछ भी सकते हैं, और बाद में भी आप लोग जो है मुझे अलग से भी टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। मेरी पता है पूरी ये कोशिश है कि आप लोगों को बहुत अच्छा कुरान आ जाए, और जब आप लोग अरबी पढ़ें तो आपको वो समझ में आए, ठीक है। जालिका का मतलब होता है ये, ठीक है। वैसे हम देखें अगर जालिका मतलब जो इन इन रियल मतलब क्या है, वो है मतलब इसका, लेकिन यहाँ पे हमने तर्जुमा किया, जाहिर है हम जब कर रहे हैं तर्जुमा, तो किताब हमारे सामने है ना, तो ये किताब, ये का तर्जुमा करते हैं, लेकिन असल मीनिंग इसका वो है जालिका। ये का मतलब जो होता है ना, वो आप लोग कुरान में पढ़ते होंगे, हाजा का मतलब होता है ये, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं दिस और दैट, वो वाली चीज है ये, लेकिन दैट मतलब है, इसको हम बोलते हैं जालिका। जब भी कभी जालिका आए, इसमें इशारा इशारा करने के लिए, ये हम लोग इशारा करते हैं ना अपने उर्दू लैंग्वेज में भी या इंग्लिश में भी, दिस या ये, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, और ये इसम है। ये थोड़ी थोड़ी चीजें आप लोग लिख लें, जरूरी नहीं कि आपको याद रहे, तो बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा कि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, या आप लोग लग रहा है कि कितने कितने वर्ड यूज कर रही हैं, बिलीव मी अभी आप लोग लिखेंगे बाद में तो आप लोगों को ये वर्ड यूं फिंगर टिप पर होंगे, ठीक है ना। अभी लग रहा होगा जैसे पता नहीं कौन कौन से वर्ड्स हो रहे हैं, लेकिन बाद में आप लोग इतनी दफा ये रिपीट होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें है ये है इसमें इशारा, जिसको हम पॉइंटर कहते हैं, पॉइंट आउट करने के लिए यूज करते हैं,
اب کتاب تو ہمارے سامنے ہے تو آنا تو یہ چاہیے تھا، حاضہ کتاب، یہ کتاب. لیکن ذالکا عربی زبان میں جب ذالکا یوز کرتے ہیں تو تعظیم کے لیے یا عزت کے لیے، کسی کو ہائی رینک دینا. جب ہم ہائی رینک کے لیے یوز کرتے ہیں تو ہم ذالکا یوز کرتے ہیں. اور تاکہ اس کی اور جو ہے جیسے کوئی کتاب ہے، کوئی عام بک تو نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو عزت کے لیے ہم نے یوز کیا ہے. اور اس کے ایک اور مطلب بھی ہے ذالکا کہ کیوں یوز کیا گیا، جیسے کہ اسکالرس کی رائے ہے کہ یہ اصل کتاب لوح محفوظ کی طرف اشارہ ہے. وہ لوح محفوظ پتہ ہے آپ لوگوں کو کتاب کا؟ لوح محفوظ کا کسی کو پتہ ہے؟ لوح محفوظ کا کوئی بتانا چاہے گا؟ اگر بتانا چاہے تو ضرور ہینڈ ریز کر کے بتائیں. لوح محفوظ کیا چیز ہوتی ہے؟ لوح محفوظ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، اور ساتویں آسمان کہتے ہیں کہ بھی آسمان پر کتاب ہے. تو جب کتاب نازل ہو رہی تھی اور قرآن نازل ہو رہا تھا تو فرسٹ جو آسمان پر آیا، جو ہم کہتے ہیں نا، جی اللہ کے پاس ہے اصل کتاب. لوح محفوظ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کیا، جب جبرائیل علیہ السلام کو دی تو پہلے آسمان پر تھی. پھر آسمان پر جب ایک دم پوری کتاب آ گئی، ٹھیک ہے، پھر ادھر سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام وہی لاتے گئے اس جگہ سے جس کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں. اور ہمارا بلیو ہے یہ لوح محفوظ جو قرآن میں بھی آیا ہے، جو کہ سورۃ البروج کی آخری آیت میں آتا ہے. میں آپ لوگوں کو ایک سیکنڈ بتا بھی دیتی ہوں. سورۃ البروج، آئی تھنک سورۃ البروج کی لوح محفوظ آیت نمبر 22 اگر آپ دیکھیں سورۃ البروج کی، بل ہوا 21 اور 22 دونوں دیکھتے ہیں. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. لوح محفوظ اس کو بولتے ہیں. اگر آپ جائیں تو لوح محفوظ کی آپ تفصیل جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوح محفوظ کیا کون سی جگہ ہے. تو اس لیے ذالک الکتاب، تو اس لیے ذالک الکتاب کے تعظیم کے لیے، کیونکہ یہ اصل کتاب کی طرف اشارہ ہے. یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے. ذالک کا مطلب اب نہیں بھولے گا آپ لوگ، کبھی بھی قرآن میں بہت دفعہ آئے گا، ٹھیک ہے. الکتاب، الکتاب کیا ہے؟ ذالک الکتاب، ال اور کتاب ہم نے دونوں الگ کر دیا. پراپر ناؤن ہے، معرفہ ہے. دی بک، یہ کتاب. الکتاب مینس قرآن، یہ کتاب. ذالک الکتاب ہے کیا کتاب؟ آگے چلتے ہیں. لا ریب، لا اور ریب. کتاب اردو کا وہ ورڈ ہے نا، آپ لوگوں کو پتا ہے نا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اردو میں بھی ہم کتاب ہی تو بولتے ہیں، تو نیا ورڈ تو نہیں ہے نا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ بہت سے جو ورڈس ہیں ہمارے پاس وہ نئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور کتاب جو ہے عربی میں اگر آپ دیکھیں تو میں بھی بک کو بولتے ہیں. اس کے علاوہ کتاب جو ہے عربی میں خط کو بھی بولتے ہیں، خط کے لیے بھی آتا ہے. خط کتابت، خط ایسے ہم اردو میں بولتے ہیں خط و کتابت، تو وہی والا جو ہے عربی میں بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. چلیں جی ایک دیکھ لیتے ہیں. لا ریبا، لا، لا کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لا کا کیا مطلب ہے. لا کا مطلب ہے نہیں. اردو میں کیا ہم یوز کرتے ہیں لا کو؟ کرتے ہیں نا لوگ یا لا کو کون کس طرح یوز کر؟ لا تعداد ہے بھائی، وہ تو لا علاج ہے، لا جواب ہے، کرتے ہے نا. تو لا کوئی نیا ورڈ تو نہیں. لا مطلب ہے ہی نہیں، مطلب ویسا نا، نو، نہیں، ناٹ، اس میں کوئی چک نہیں ہے نا، نو جیسے ہم کہتے ہیں نا. تو لا، اب آپ یہ ورڈ بھی بہت دفعہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے نہیں. ریب، ریب، ریب ہائی اردو میں یوز کرتے ہیں ریب شک کو. ریب جو ہے یہاں پر ریب، ریب بولتے ہیں. اردو میں ہم ریب بولتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اردو میں یہ والا اس طرح سے ہم جیسے خیر کو خیر بولتے ہیں، اردو میں ہم خیر بولتے ہیں، لیکن عربی میں ہم خیر کر دیتے ہیں اس کو. حروف لین ایک ورڈ ہوتا ہے اس میں آ جاتا ہے خیر. تو تو ریب مطلب ہوتا ہے شک، ڈاؤٹ. کہا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ریب کون سا شک ہوتا ہے؟ وہ شک جو دل میں بے چینی ڈال دے، دل کو بے چین رکھے. تو کوئی بھی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو دل کو بے چین کر دے، بلکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دل کو تو بہت سکون ملتا ہے نا، دل خوش ہو جاتے ہیں قرآن پڑھنے سے. وہ ہوتا ہے نا کہ دلوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے قرآن میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ٹھیک ہے نا، دلوں میں چین آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ ایسی کتاب ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں اس بات کا شرائع صدر ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے. اللہ کی طرف سے کتاب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی. فی ہی ہدن، اور اس میں ہے کیا چیز اب؟ فی ہی، فی کا مطلب پہلے میں نے بتا آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا، فی پلس ہی.
فی مطلب ہوتا ہے میں، اور ہی مطلب ہوتا ہے اس میں. ہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں. اور فی میں، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، لکھ لیجیے نیچے آپ لوگ. اور ہی جو یہ چھوٹا سا ہا نظر آ رہا ہے آپ قصہ کے ساتھ، اس لیے میں اس کو ہی بول رہی ہوں. ہو بھی ہوتا ہے آگے آپ دیکھیے گا. ہو مطلب اس میں کسرہ اگر آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ بہت سے لوگ ڈفرینٹ جگہوں سے ہیں. زیر نظر آ رہا ہے، زیر کا مطلب ہوتا ہے ہی. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح ہمارے پاس پیش بھی ہوتا ہے، دمہ جسے ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پیش بھی ہوتا ہے تو ہو بولتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. ہی اور ہو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں بھی ہوتا ہے. تو اس طرح سے تو لیکن مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ ہو اس میں. ٹھیک ہے. ہدایت ہے. کیا ہے کتاب؟ اب شروع سے ہم کرتے ہیں. الف لام میم ذالک سمجھ میں آ رہا ہے جب میں بولوں الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیہ ہدن، ہدایت ہے. ٹھیک ہے. ہدایت کا آپ کو وہی پہلا مطلب ہے اس کا جو پہلے بھی تھا. ہدایت کا روٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ہادی سے ہوتا ہے، ہدایت ہوتا ہے، خدا اس سے ہوتا ہے، مہدیہ اس سے ہوتا ہے. بہت سارے ورڈ سے ڈرائیو ہوتے ہیں. اگر آپ یہ ایک ہا دال یا یہ روٹ ورڈ ہے اس کا جو جس سے یہ ڈرائیو ہوا ہے، یہ اٹھا کر ڈکشنری میں چلے جائیں، ہا میں چلے جائیں، اس کے ساتھ دال ہوگا یا ہوگا. عربی ڈکشنریز جو ہیں آپ کو اگر آپ گوگلز میں سرچ کریں تو عربی ڈکشنریز آ جاتی ہیں، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی. ٹھیک ہے نا. لغت ڈالیں اگر آپ عربی لغت تو آ جائے گا. تو اس میں اگر آپ کو جیسے خدا کا مطلب دیکھنا ہے یا ہدایت کا مطلب دیکھنا ہے تو پورے اس میں بہت زیادہ ورڈس آئیں گے. ٹھیک ہے نا. محتدین آتا ہے، بہت سارے ورڈس ہیں اس میں. ٹھیک ہے. تو یہ ہدایت جو ہم اردو میں ہادی نام بھی بہت سے لوگ رکھتے ہیں. تو ہا دال اور یا ہے. ٹھیک ہے. ہا دال اور یا یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ آپ لوگ کو یاد کرنا ہوگا. ابھی آپ لوگ یاد کر لیں گے. یہ تو پورے روٹ ورڈ اس میں نظر آ رہے ہیں. ہا بھی نظر آ رہے ہیں ہمیں، دال بھی نظر آ رہا ہے، اور ہمیں یا بھی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ حدیث کا روٹ ورڈ ہے. اور اس کا جو مطلب ہے وہ بہت زبردست مطلب تھا. ہدایت دینا جو ہم نے پہلے بھی آپ کا دکھانا، چلانا، پہنچانا اور شفقت اور محبت کے ساتھ رہنمائی کرنا. ایسی رہنمائی نہیں ہے یہ. اب سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہماری رہنمائی کر رہے ہیں وہ کیسی رہنمائی ہے؟ ماں کی طرح گائیڈنس جو منزل تک پہنچا دیتی ہے. کوئی ماں، ہم سب جو مائیں ہیں کیا چاہتے ہیں بچوں کے ساتھ؟ کچھ بھی نقصان نہ ہو ان کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، لیکن ہم خود جو ہے اپنے پر ظلم کرتے ہیں. قرآن میں بھی آتا ہے نا وَكَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ اپنے نفسوں پر خود ظلم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ظلم سے بچائے اور اپنی سمجھ اور اپنی معرفت عطا فرمائے انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. فی ہدل للمتقین. جی اب یہ متقین کا جو ورڈ ہے نا، متقی اردو میں یوز کرتے ہیں ہم. ابھی تک جو میں نے دو ورڈز پڑھے ہیں کوئی بھی ایسا ورڈ نہیں تھا جو کہ آپ لوگوں کو پتا نہ ہو. صرف ذالکہ تھا. ٹھیک ہے. باقی سارے ورڈ پتہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی فی. اچھا فی کا بھی میں بتاؤں آپ کو. فی بھی ہم بولتے ہیں اردو میں لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا کس کس میں بولتے ہیں ہم فی. اگر ہم فی کو دیکھیں، فی الحال بولتے ہیں نا. فی الواقع یہ سب ہم بولتے ہیں. فی الحال ہے، فی الوقت، فی الحقیقت. یہ فی بھی ایون دو ہم لوگ بولتے ہیں لیکن ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. تو فی بھی ہمارا جو ہے فیملیئر ورڈ ہے. اچھا جی. اچھا جی. تقویٰ تقویٰ پہ آ جاتے ہیں، للمتقین پہ آ جاتے ہیں. اب اس کا بھی روٹ ورڈ ہے، تھوڑا سا ٹریکی روٹ ورڈ ہے اس کا، لیکن تقویٰ اتنی دفعہ آتا ہے کہ آپ کو یہ یاد ہو جائے گا. متقی کا واو قاف یا. کیا روٹ ورڈ ہے اس کا؟ واو، قاف اور یا. دو تین دفعہ دیکھ لیں اس کے ورڈ کو. واو قاف یا. اس میں ہمیں قاف نظر آ رہا ہے صرف. ٹھیک ہے. یا نون تو جمع کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. اس کو میں نے پہلے آپ کو بریک کر کے بتا دیا تھا. اس میں لی ہے ایک، الف لام ہے اور متقین ہے. تو اگر ہم دیکھ لیں اس میں لام دیکھ لیں لیے مینس پراپر ہے. متقی جو پراپر مطلب پراپر یہ جو اسپیشل متقی لوگ ہیں. اور یا نون اس میں جمع کی نشانی ہے. اگر یا نون میں دیکھنا، اگر مجھے ایٹ دا اینڈ ٹائم ملا تو میں آپ کو اس کو وائٹ بورڈ پہ لکھ کے بھی بتا دوں انشاءاللہ. تو آپ لوگوں کو یہ یاد کرنا ہوگا کہ واو قاف یا جو ہے یہ آپ لوگ یاد کریں گے. واو قاف یا جو اس کا روٹ ورڈ ہے. اچھا روٹ ورڈ یاد کیجیے گا، اس سے فائدہ ہوگا کیونکہ ہم انشاءاللہ گروپ میں کوشش کریں گے پوچھیں گے روٹ ورڈ، کیونکہ روٹ ورڈ سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ آگے آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا تقوی اب دیکھیں ہم لوگ بولتے رہتے ہیں بھائی آپ میں وہ بہت متقی لوگ ہیں یا تقوی ہے، ہمیں تقوی حاصل کرنا ہے. کیا تقوی؟ تقوی کی صحیح میننگ آنا چاہیے. تقوی وقایا وقی، وقیہ بھی اسے بولتے ہیں، وقایا بولتے ہیں، قی بھی آتا ہے ورڈ. بہت ساری چیزیں اس میں ڈرائیو ہوں گی انشاءاللہ. آگے ہم دیکھیں گے اس کو. میننگ کیا ہے؟ پرہیز کرنا یا بچنا،
शील्ड, टू टेक प्रोटेक्शन। किससे प्रोटेक्शन? किससे प्रोटेक्शन लेना? बच जाना, वो सब बातों से बच जाना जो कि अल्लाह की नाफरमानी की है, ताकि हम गुनाहों से दूर रहें, ताकि अल्लाह के गजब और गुस्से से दूर रहें, उनसे बचना। ऐसी शील्ड इख्तियार कर लेना या प्रोटेक्शन ले लेना जिससे हम अल्लाह के पनिशमेंट से बच सकें। हजरत उमर का कॉल है ना तकवा के बारे में, बहुत सारी चीजें आती हैं तकवा के बारे में, कि हजरत उमर का एक बहुत मशहूर कॉल है जिसका मफहूम क्या है कि उन्होंने कहा था ना कि तकवा क्या है, कि अगर तुम खारदार या झाड़ियों से गुजरो जिसमें बहुत कांटे हैं, तो तुम अपने कपड़ों को कैसे बचा के गुजरोगे कि मेरे कपड़े जो हैं वो कांटों में अटके ना, बिल्कुल अलग करके हम रखेंगे ना कपड़ों को कि किसी चीज में अटके ना, कितनी केयरफुल होकर गुजरेंगे वहां से ना। तो ये है तकवा, ये परहेज करना, बच जाना, इस तरह बच जाना कि कोई ऐसा काम ना हो कि अल्लाह मुझसे नाराज हो जाए। हम्म। और मोमिन मोमिन जो होता है, ये मुत्तकी जो होता है, वो जिंदगी का जो मतलब है इसका वो यही है कि हम बहुत केयरफुल होते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को कहा था कि एक पुलिस रात एट द एंड ऑफ द डे जजमेंट में है, और एक पुलिस रात जो है अभी आप लोग गुजर रहे हैं, हम सब गुजर रहे हैं, सो हार्ड। अभी भी पुलिस रात है, इतनी दुनिया के अट्रैक्शन और अभी जो फितने हैं, अल्लाह सुब्हान ताला हम सबको बचा कर रखे, स्पेशली हमारे बच्चों को बचा कर रखे इन सब चीजों से। तो मुत्तकी का मतलब होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि मुत्तकी होते कौन है। तो अब हम एक दफा फिर देख लेते हैं इसका मतलब जालिकल किताब, अलिफ लाम मीम, हम जैसे तजवीज से पढ़ेंगे, जालिकल किताब। अब मैं पढ़ रही हूँ और आप लोग मतलब सोचें, मुझे मतलब आप मीनिंग नहीं देखें, सिर्फ आप लोग जहन में सोचें, मैं जो मैं पढ़ रही हूँ आप लोगों को मतलब आना चाहिए उसका। जालिकल किताब ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारी आयत खत्म हुई है और हम अब देखेंगे कि मुत्तकी कौन लोग होते हैं। ठीक है, मुत्तकीन कौन है, क्योंकि वो कह रहे हैं, अल्लाह सुब्हान ताला फरमा रहे हैं कि हिदायत है मुत्तकियों के लिए। हम्म। तो हिदायत तो हम सबको चाहिए। हम कहते हैं चलाना दिखाना और पहुंचा देना चाहिए हमको हिदायत ना, हम सब चाहते हैं कि हम कहते हैं जी आप हमारी हिदायत के लिए दुआ करें, बोलते हैं ना, अक्सर लोग बोल रहे होते हैं। बस जब अल्लाह हिदायत दे, तो अल्लाह सुब्हान ताला तो कह रहे हैं कि हिदायत है इसमें, मुत्तकियों के लिए हिदायत है, और कौन होते हैं मुत्तकी ये हमें देखना है इंशाल्लाह ताला। अभी तक कोई क्वेश्चन पूछना तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी फरीन, मुझे एक पूछना था थोड़ा सा, ये जो जालिकल है, तो ये मुझे कंफ्यूजन हो रही थी कि जो जैसे जालिकल में दो वर्ड नहीं है क्या, जिस तरह वो था कि काफ आता है तो इसका मतलब यू, और जी उसमें सही, होता है। आप डीप में चलेंगे, ग्रामेटिकली आप जा रही हैं। वैसे अगर हम देखें इसको तो आप सही कह रही हैं, हम्म। रा होता है एक तो, और हम्म। काफ भी होता है, और ली भी इसका अलग होता है, तो ये बहुत वैसा वर्ड है। लेकिन अभी क्योंकि हम इतने ज्यादा डीपली ग्रामर में जा नहीं रहे हैं ना सानिया, तो हम्म। ग्रामर भी है, लेकिन वो तो बहुत हाई लेवल की है। अभी हम अच्छा। बेसिक पर हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, बेसिक पर मैं हम उससे हैं वो जो इसलिए। हाँ, मैं उससे वो कर रही थी, जी रिलेट ना बिल्कुल जो बिल्कुल पहले किया था। अच्छा सही। अच्छा, ठीक है। मैं समझ गई जो आप कह रही हैं, ये बिल्कुल हम्म। अलग तीन वर्ड्स आ जाते हैं इसमें, लेकिन अभी हम इस वक्त इसकी सिर्फ मीनिंग्स पे बहुत छोटी में हम ग्रामर पढ़ते हैं, जो हम्म। कि नेसेसरी है इस वक्त में, चलो। हाँ। जो लोग हैं, क्योंकि डिफरेंट लेवल के लोग हैं, तो इसलिए मैं वो नहीं अच्छा बताना चाह रही, ठीक है। अब अच्छा अच्छा, ये अब इस वक्त आप जो याद करेंगे इसका सिर्फ आप इसमें इशारा, ये बहुत काफी है आपके लिए तालिका का, ठीक है ना, उलाई का इसकी जमा फॉर्म होती जैसे। और ठीक है। ठीक है, चलें अच्छा चलें ठीक है। खैर। अच्छा, और एक ये इसका मुझे रूट वर्ड समझ में नहीं आया, लिल मुत्तकीन का ना, कि वाव काफ और या। जी, ये ट्रिकी वर्ड है, ठीक है, इसको हम कहते हैं हुरूफ लीन। ये आते हैं बहुत दफा, बस आप लिख लें हुरूफ लीन, इंशाल्लाह आगे जाके आपको खुद ही, अब जो जो मैं आपको बताऊं, अब जो जो बातें आप लोग को समझ में नहीं आई, जैसे वर्ड आपको मोटे मोटे से बड़े भारी से सकील वर्ड लग रहे हैं, हुरूफ लीन अगर आपको पता हो, हुरूफ लीन प्रूफ। वर्ड्स होते हैं कुछ, ठीक है, ठीक जो है, कि ठीक। कहते हैं लीन हुरूफ जो होते हैं ना, आई डोंट, आई एम सॉरी, नॉट द हुरूफ लीन, हुरूफ इल्लत कहते हैं इसको, ठीक है। प्रूफ। कुछ वर्ड होते हैं हुरूफ इल्लत अलील, जैसे बीमार से जिसे हम कहते हैं वर्ड, ओके, तो ठीक है। वो वर्ड्स ये होते हैं कि जब हम रूट वर्ड्स देखते हैं ना, हमें नजर नहीं आ रहे होते एक वर्ड अच्छा। नजर आएगा हमें, जैसे इसमें सिर्फ मुझे ओके। खौफ नजर आ रहा है, ना मुझे वाव नजर आ रहा है, ना मुझे या नजर आ रहा है, क्योंकि या नून तो जमा की निशानी है। हाँ इसमें हाँ मुझे हाँ। सिर्फ ओके, खौफ नजर आ रहा है, लेकिन मैंने इसको याद करना है, वाव काफिया। हम ठीक है। लोग बहुत मशहूर वर्ड है हमारा, जो हम लोग दुआ करते हैं, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम हम्म। व फिल आखिरती हसनतम वक़िना, क़ी आ रहा है इसमें, वक़िना, हाँ काफ है हाँ ना हाँ। उसमें, और सेम जी उसका भी जी। रूट वर्ड यही है, बचा हमको,
عذاب اور سے آگ کے، اور اس کا مطلب بھی بچانا ہے. متقی ٹھیک جو ہے. ہے بچتا ہے نا، تو وہ والا جی چکر ہے. جی جی تو بالکل ٹھیک اسی طرح سے ہم ریلیٹ کریں گے ورڈس کو، ہے. اوکے. آپ کو دوسرے جزاک ورڈ اللہ. میں. ٹھیک جزاک ہے. اللہ خیر. جزاک اللہ تھینک یو. خیر. جزاک اللہ خیر. آپ کے پوچھنے کا بہت سے اور لوگوں کو بھی اس کی ہو سکتا ہے کچھ پرابلم ہو رہی ہو، تو وہ جو ہے دور ہو گئی. اس کو ہم کہتے ہیں حروف علت. ٹھیک ہے. علت. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیں آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی، کہا جا رہا ہے کون ہے متقین، متقی کون لوگ ہوتے ہیں. تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ متقی کون لوگ ہوتے ہیں. اس کی پوری آیت ہے، آیت نمبر 3 جو ہے پوری کی پوری اس کے بارے میں. آپ لوگ اپنا کرنے کے بعد پھر اپنا جو مائک ہے وہ میوٹ کر لیجیے. ٹھیک ہے. اچھا جی، ابھی کہیں جی متقی کون لوگ ہوتے ہیں. کون ہے متقی؟ تو یہ کب بتایا جا رہا ہے، اللہ پوری پوری صفات جو ہیں وہ متقیوں کی آ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اوپن کر دیا ہے. کیا اوپن کر دیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپن کر دیا جی کہ بالکل متقی تو وہ فیئر اللہ also. الحمد للہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، جو کہ ڈرتے ہیں اللہ سے متقی ہوئے ہیں. لیکن ان کی خصوصیات ہیں کچھ جو قرآن میں، اور قرآن میں صرف ادھر ادھر ہی نہیں آئی ہیں، پورے قرآن میں بہت جگہ آئی ہیں کہ متقی کون ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کس طرح سے ان کا رویہ ہوتا ہے. اور ہم سب کو ہے کہ ہم تقوی حاصل کریں. تو سب سے پہلے کوالٹی آ رہی ہے الذین یؤمنون. سب سے پہلے تو ایمان ہی آ جائے گا نا. الذین یؤمنون، یہ بھی ہم الذین کو بھی دیکھتے ہیں. الذین یؤمنون، الذین کیا ہے مطلب، جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا الذین وہ جو. ٹھیک ہے. ایمان، امن، یؤمنون. آگے دیکھتے ہیں ابھی اس کو ہم، ابھی صرف ہمیں ابھی ادھر سے ترجمہ بتا رہی ہوں آپ کو، لیکن میں نے الگ سے بھی لکھا آپ لوگوں کے لیے. یہ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر. وہ یقیمون اور قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو. اور مما، اور اس میں سے جو انہوں نے رزق، ہم رزق دیا ہم نے ان کو، وہ خرچ کرتے ہیں. تو ہم الگ الگ سے ورڈس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کہ ہر ورڈ کا کیا مطلب ہے. الذین دیکھتے ہیں ہم. الذین جو ہے جمع فارم ہے. ٹھیک ہے نا. الذی کی جمع فارم ہے. یانون آ رہا ہے نا اس میں بھی. دیکھیں آپ نے پہلے بھی یانون دیکھا تھا. کہاں دیکھا تھا؟ عالمین میں یانون دیکھا تھا نا، تو وہ جمع تھا، پلور کی نشانی تھی. یہاں پہ الذی آپ لوگ پڑھتے ہیں قرآن میں، اگر آپ کھولیں تو کتنی جگہ آپ لوگوں کو الذی لکھا پائے گا نا. سنگولر فارم، ایک بندے کے لیے، ایک کے لیے. الذی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یوز ہوتا ہے، کتاب کے لیے یوز ہوتا ہے. وہ مطلب وہ ایک بندہ. لیکن الذین بہت سارے لوگ، وہ سب دوز ہو جو کہ کیا کرتے ہیں، یؤمنون. اب یؤمنون ہم بہت دفعہ بولتے ہیں، الذین نیا ورڈ آ گیا، لیکن یؤمنون تو ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایمان بولتے ہیں نا، ایمان ہے، امن ہے، یہ سب اسی سے ڈرائیو ہوں گے. جتنے بھی یہ ورڈ ہیں ایمان کا، امن کا، اسی سے ڈرائیو ہوگا. اب اس کو ہم تھوڑا سا بریک اپ کریں. ٹھیک ہے. اگر میں یہاں سے یہ واؤ یا نکال دوں، ٹھیک ہے. تھوڑا میرے خیال سے پرنٹنگ کا یہاں پہ مسٹیک ہوا ہے، انشاءاللہ یہ ہم بعد میں درست کر لیں گے اس کو. تو بعد جب میں آپ لوگوں کو بھیجوں گی. یا جو ہوتا ہے جب بھی کسی ورڈ کے شروع میں یا آ جائے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا اس کا؟ اگر یا آ جائے تو یا جو ہے وہ کس کی نشانی ہے؟ کہ یہ فعل ہے، ورب ہے. اور یا کا مطلب ہوتا ہے وہ غائب کا صیغہ، مطلب وہ ہمارے پاس نہیں، مطلب تھرڈ پرسن کے لیے آ جائے کہ وہ لوگ. پیچھے بھی وہ آیا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں. تو یہ واؤ یا کا مطلب ہے وہ فیل، فیل کی نشانی. بس ابھی آپ یہ لکھیں گا فیل سے مطلب ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں کچھ. ٹھیک ہے. یؤمنون مطلب وہ کچھ کام کرنے والے لوگ ہیں. کیا کام کر رہے ہیں وہ؟ ورب اور فیل جو ہوتا ہے کام کے لیے آتا ہے نا، کام کرنا. ٹھیک ہے نا. فیل ہم جب اردو میں پڑھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن، کوئی بھی کام کرنے کو فیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ورب جو کہتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، کون سا کام کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. ایمان کا جو ہے اگر آپ دیکھیں یہ واو کے اوپر سکون تھا، جو کہ تھوڑا سا مس پرنٹ ہوا ہے یہاں پر، میں چیک نہیں کیا، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں چیک کروں گی. اس کے بعد سکون ہونا چاہیے تھا. یؤمنون ہٹکر سے ہم پڑھتے ہیں نا یؤمنون. اچھا، تو یہ جو واو ہے بس چیئر ہے اس کے لیے. یہ ویسے واو بھی چیئر ہو سکتی ہے، الف بھی چیئر ہو سکتی ہے. امنا سے ہے تو کوئی بھی چیئر پہ بس سکون بیٹھا ہوا جیسے نا. تو امن، حمزہ میم نون، امن. امن سے ہے، امن بولتے ہیں ہم. امن کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو امن ہم اردو کا ورڈ ہے، اس کا ہم مطلب دیکھ لیتے ہیں. اور واو نون جو ہے اس میں جمع کی نشانی. کون کون سی جمع کی نشانیاں پڑھنی ہم نے؟ یا نون. اگر آپ ایک کالم بنا لی، اس میں ہم لکھ لیں کہ یہ چیزیں اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، سنگل لوگ کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. ایک یا نون تھا، دوسرا واو نون ہے. ٹھیک ہے. یا نون
اور واو نون جمع کی نشانی ہے. مطلب یہ وہ سب لوگ جو ایمان لاتے ہیں. دے بلیو، بلیور جو ہیں وہ یہ بلیور ہیں. الذین یؤمنون، اور اس کا ہم روٹ ورڈ بھی دیکھیں گے. روٹ ورڈ اس کا حمزہ میم نون ہے، امن سے ہے. ایمان بھی اسی سے ڈرائیو ہوتا ہے، بہت سارے ورڈ سے ڈرائیو ہوتے ہیں نا، آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس کی جب جب ورڈ ڈرائیو ہوں گے. لیکن روٹ ہمیشہ سیم رہے گی. روٹ ہمیشہ 3 لیٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حمزہ میم نون. اس سے بالکل پریشان نہیں ہوگا روٹ ورڈ سے آپ لوگ. نیکسٹ ٹائم جب آپ لوگ آگے جائیں گے تو آپ کو یہ بہت آسان لگے گا کہ ہر ورڈ کا روٹ ورڈ مل گیا تو آپ کو فوراً ترجمہ. چاہے آپ کو اگر آپ کو صرف ایمان کا ترجمہ پتا ہے نا، اور اگر یہ ڈفرینٹ فارم میں بھی آ رہا ہے تو آپ کو یہ تو ضرور پتا ہوگا کہ اس کا کچھ ایمان سے تعلق ہے اس ورڈ کا، کیونکہ اس میں حمزہ میم نون آ رہا ہے. اور ہم الف نہیں کہتے اس میں، ٹھیک ہے نا، حمزہ پڑھیں. اردو جو عربی ہوتی ہے اس میں الف نہیں یوز کرتے ہم. الف جب یوز کرتے ہیں، چلیں وہ میں بعد میں بتاؤں گی. بس آپ یاد رکھیں کہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ حمزہ ہے. حمزہ میم اور نون، امن سے. تو دس از دا روٹ ورڈ. ٹھیک ہے، تو یؤمنون کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ حمزہ میم نون. تو کہا جا رہا ہے وہ ایمان لاتے ہیں. اور اگر ہم لغت میں میننگ دیکھیں ایمان کی اور امن کی، امن کیا ہوتا ہے؟ امن سکون کو کہتے ہیں نا. امن ہے تو وہ بھی اسی سے، امینہ بھی اسی سے ہوتا ہے. جو ہم نام رکھتے ہیں نا، امینا، آمنہ، ان سب کا روٹ ورڈ یہ امن، پیس. تو ان کے دلوں میں اطمینان ہوتا ہے تو وہ بھروسہ کرتے ہیں. الذین، ایمان جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ کرنا، قبول کرنا، اعتماد کرنا، بلکہ مان جانا یا مان لیں. قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مان لینا. یہ وہ مان لیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، اور اس کے سارے احکامات جو ہیں وہ صحیح ہیں. تو وہ ایمان اس طرح کا لاتے ہیں. صرف یہ نہیں کہتے کہ ہم ایمان لائیں یا ہم مسلمان ہیں. اگر میرے دل میں ایمان ہے یا امن ہے یا مومن ہوں میں، تو مجھے یہ کیا کرنا ہے؟ جو اگر ہم انگلش میں اس کو دیکھیں تو وہ یہ تسلیم کرتے ہیں زبان کے ساتھ. اکنالج بٹن، زبان کیا بولتی ہے ان کی؟ کلمہ پڑھتے ہیں نا ہم زبان سے، اور ہم پورا اعتماد کے ساتھ بولتے ہیں کہ ہاں ہم ایمان لائیں یا ہم مسلمان ہیں. دل میں بالکل کنوکشن ہوتی ہے ان کی، ہارٹ میں، ایکسپٹ ان ہارٹ، مطلب دل ان کا بالکل سکون میں ہوتا ہے کہ آئی ایم مسلم. ٹھیک ہے، اور ان کے جو ایکشن جو ہوتے ہیں وہ جو کہ اللہ اور رسول کا حکم ہے اس کے مطابق ہوتے ہیں. تو الذین یؤمنون جو کہ متقین اور ہدایت یافتہ ہیں. کون ہے وہ؟ جو کہ ایمان لاتے ہیں. تو اب میں بھی اپنا جائزہ لوں اور آپ بھی لیں کہ میرا ایمان ہے اس لیول کا کہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ میرے ذہن میں بھی ہے یا میرے دل میں بالکل یقین ہے اور میرے عمل میں شامل ہے وہ چیزیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم ہوتی ہیں نا، جو یہ دس از دا غور و فکر، دس از دا تدبر القرآن. کہ اچھا میں اس طرح سے ایمان لانا ہے. واٹ از یوم، ہم پڑھتے رہتے ہیں الذین یؤمنون. میں تو یہ ایمان ان کا بہت ہائی ہے. کیا ہے ایمان؟ دل میں یقین ہو جانا. اور جب ایمان دل میں بیٹھ جاتا ہے نا، پھر کوئی ہلا نہیں سکتا آپ کو. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو دس از الذین یؤمنون. کس پہ ایمان لاتے ہیں؟ بہت ساری چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ہم سب کو پتا ہے. اللہ، رسول پر، آخرت پر، یوم الآخرت پر، کتابوں پر، ملائکہ پر، یہ سب جو ہے ایمان میں آ جائے گا. غیب، الذین یؤمنون بالغیب. بی یاد ہے آپ لوگ کو پڑھا تھا؟ کہاں پڑھا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ یہ با کہاں میں نے کہا تھا الگ سے لکھیے گا. الگ الگ ورڈ لکھنے کہا تھا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جبی کا کہاں پر؟ مطلب ساتھ، بسم جی اللہ میں. گڈ، بسم اللہ میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ہم نے بسم اللہ میں پڑھا تھا کہ وہ ایمان لاتے. پلیز اپنا کیمرہ پہ، میں نے تو کیمرہ کو میوٹ کیا بھائی، کیوں ان کا اس طرح سے آ رہا ہے؟ کسی کا اگر کیمرہ کھلا تو پلیز چیک کر لیں، اس کو آف کر لیجیے. حالانکہ ہم نے آپشن نہیں رکھا، لیکن آئی ڈونٹ نو کیسے کھل گیا کیمرہ کسی کا. اچھا چلیں ٹھیک ہے، ہم اس کو بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں. بالکل صحیح کہا آپ نے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. آپ کو بتانے کا ابھی ہم نے بسم اللہ پڑھا تھا. دیکھیں ایک ورڈ تو ریپیٹ ہو گیا، ابھی ریپیٹ ہو گیا. ابھی ہم نے پڑھا اور ابھی ریپیٹ ہو گیا، الحمدللہ. بی مطلب ہوتا ہے ساتھ. کس کے؟ الغیب، اسپیشل غیب. ال اور غیب. غیب کیا ہوتا ہے؟ غیب جو ہوتا ہے ہم اردو میں بولتے ہیں نا، یہ تو غیب ہے، واللہ عالم. ٹھیک ہے نا، غیب کی باتیں ہیں تو غیب. ہم اردو میں غیب بولتے ہیں. ٹھیک ہے، عربی میں غیب بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا حروف لین یہ لین ہے، حروف لین ہو جاتا ہے غیب. لیکن اردو میں ہم غیب بولتے ہیں، غیب. ٹھیک ہے نا، غائب بھی غائب جو اچھا اس کا روٹ ورڈ پڑھ دیکھ لیتے ہیں. روٹ ورڈ اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے، غایابا، غیب. وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر.
وہ چیزیں جو ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہیں نا، ہڈن چیزیں جسے ہم کہتے ہیں نا، انسین، انگلش میں کیا بولیں گے؟ انسین، ہڈن فرام ہیومن سینسز. آنکھیں ہماری دیکھ نہیں سکتی اس کو، بہت سی چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. جیسے جنات ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں کہتے ہیں کہ ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، اللہ نے اوجھل رکھا ہے ان کو. تو وہ چیز ہوتی ہے غیب. اور غیب میں کیا کیا چیز شامل وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. لیکن پہلے میں یہ دیکھ لوں کہ غیب جو ہے یہ کیسے ڈرائیو ہوا ہے. ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں غائب، غائب ہے وہ تو مطلب موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب انسین ہے، تو غائب بھی اسی سے ڈرائیو ہوا ہے. اس طرح ہم غیبت کا ورڈ یوز کرتے ہیں. غیبت جو کہ بہت ہی گناہ کبیرہ میں ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا جب وہ غائب ہو، جب وہ موجود نہ ہو تو اس کی برائی کرنا، اس کی غیر موجودگی میں. وہ غائب ہے نا، تو یہ سب غیبت بھی اسی سے ڈرائیو ہوا ہے. اگر آپ غا یا با میں جائیں گے ڈکشنری میں عربی، تو غا یا با میں آپ کو غیبت بھی مل جائے گا، غائب بھی مل جائے گا، کیونکہ یہ عربی کے ورڈ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، غائب اور غیبت، غائب اور غائب سب مل جائیں گے. اس کے علاوہ بھی جو ورڈز سے ڈرائیو ہو رہے ہوتے ہیں، بہت سے ورڈز ڈرائیو ہوتے ہیں جو انشاءاللہ آپ جیسے جیسے آگے جاتے جائیں گے آپ کو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے جیسے ہم عربی میں جب چیزیں میں ان کی ایک ایک ورڈ کو دیکھتی ہوں نا، تو میں سوچتی ہوں کہ یہ نا جیسے ہاں اگر جنہوں نے میتھس پڑھا ہے یا فارمولا ہم لوگ ڈرائیو کیا کرتے تھے، تو فارمولے میں ایٹ دا اینڈ جا کے وہ سارا سوالو ہو کے چھوٹی سی چیز رہ جاتی تھی، تو اس کو بڑا مزہ آتا تھا کہ پورا اتنا بڑا اکویژن تھی جو کہ ایٹ دا اینڈ میں جا کے بالکل چھوٹی سی رہ گئی، بالکل ایک دو ورڈس آ گئے، اچھا جی یہ چیز تھی، تو بڑا اچھا لگتا تھا. اسی طرح سے یہ جو غیبت ہے یا یہ جو روٹ ورڈس پڑھ رہے ہیں، جب آپ اس کے دیکھیں گے جا کر اس کی ڈکشنری میں، اور پھر جب آپ یہ پڑھیں گے سارے، تو کہیں گے اچھا اس کا مطلب یہ تھا. اور یہ اتنے کامن ورڈس ہوتے ہیں کہ ہم انکانشیسلی اپنی اردو میں یوز کرتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا. تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ذرا سا آپ قرآن کو دھیان سے پڑھیں گے نا، تو آپ کو ویسے بھی سمجھ میں آنے لگے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھ لیتے ہیں کہ غیب کیا کیا چیزیں ہیں، غیب میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی. اگزامپل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایمان لاتے ہیں ہم اس پر؟ ہمیں نظر تو نہیں آ رہا اللہ سبحانہ تعالیٰ، لیکن ہمارا پورا کنوکشن کے ساتھ ایمان ہے. ٹھیک ہے. فرشتے ہمیں نظر نہیں آنے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہمارے فرشتے ہماری دونوں جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہمارے، جو قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ لکھ رہے ہیں ان کی، ہمیں پتا ہے کہ فرشتے لکھ رہے ہیں ہماری باتیں. ٹھیک ہے. یہ بھی یقین شاید نہیں ہے ہمیں. یہ تو پتا ہے کہ ہاں ہیں، لیکن یہ یقین نہیں ہو کہ وہ لکھ رہے ہیں باتیں ہماری. ٹھیک ہے. اس کا یقین ہونا چاہیے کہ فرشتے باتیں لکھ رہے ہیں، وہ بیٹھے ہیں یہاں پہ، غائب ہیں، نظر نہیں آ رہے. حفاظت کے فرشتے ہیں، اطراف میں بہت فرشتے ہیں. جب موت کے وقت فرشتے آتے ہیں میت کو لینے، یہ ڈیڈ باڈی جب انسان دنیا سے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی. یہ سب غائب ہے لیکن ہمیں یقین ہے اس کا. الذین یؤمنون، اس لیے ٹھیک ہے بالغیب. اچھا اس کے علاوہ رسول اللہ کتنے دن پہلے آئے، لیکن ہمیں یقین ہے، ہمیں پورا یقین. ہم نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا دل کتنی محبت میں گرفتار ہے ان کی. صحابہ کرام کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم ایمان لاتے ہیں اس پہ. دوزخ کے بارے میں بھی یہی ہے، ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے. جنت نہیں دیکھی، آخرت نہیں دیکھی، بہت سی چیزیں نہیں دیکھی یہاں پہ دیکھیں تو، لیکن مومن کیا ہوتا ہے کہ وہ اس پہ ایمان لاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اور یقیمون کا ہوتا ہے قوم سے، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم جو پڑھا تھا نا، مستقیم جو ہے وہ بھی اسی سے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ قاف واو میم ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی اگر میں دیکھوں تو واو اور یا کو میں نے اگر بریک اپ کر دیا تو پہلے کا جو یا نظر آ رہا ہے نا، دس از دا یا. اور جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کیا چیز پڑھی تھی ہم نے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الذین یؤمنون، یا کا ہم نے نکال دیا تھا، یا مطلب ہوتا ہے وہ، اور فعل کے لیے یوز ہوتا ہے. ابھی آپ سے بھی یہ لکھیں گے، فعل کے لیے یوز ہوتا ہے یا قیم. قیم اگر ہم دیکھ لیں، قیم یوز ہوتا ہے. اور روٹ ورڈ آپ لوگوں کو پتا ہے، جیسے قیم، قیام، کھڑے ہونا، یہ جو سب چیزیں جو ہے نا اسی سے. اقامت الصلاۃ بھی کبھی ورڈ اسی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب جو چیزیں ہیں سیدھے سیدھے چیز کی. قیام اللیل بولتے ہیں آپ لوگ، قیام کرنا، قیام اللیل. ٹھیک ہے. اور پھر واو نون جو ہے وہ جمع کی نشانی ایٹ دا اینڈ جو آ گیا، تو وہ سب قائم کرتے ہیں. اسٹیبلش، قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسٹیبلش کرنا، اس کو کھڑا کرنا نماز کو مطلب. ٹھیک ہے. ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا، لیکن تھوڑا سا ہم اس کا میننگ دیکھ لیتے ہیں. کاف و میم کے قائم، قیم کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنا، کھڑے ہونا، ترجیح دینا. ترجیحی بنیادوں پر نماز قائم کرتے ہیں. کتنے سارے میننگ اس میں آ گئے، جبکہ عربی میں ایک ورڈ ہے یقیمون، اور اس کے اردو میں کتنے میننگس ہیں. اس لیے میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ ہم عربی میں دعائیں کرتے ہیں نا،
تو بہت ساری چیزیں کور ہوتی ہیں. لیکن اگر ہمیں اس کے میننگ پتا ہو تو ہمارے ذہن میں وہ میننگس آ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو قائم کر دے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں وہ بنا جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہوں. کس طرح قائم کرتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں، پریورٹی بیسس پہ رکھتے ہیں. جو ہے وہ جو ان کا طریقہ اچھا. اور اسٹیبلش کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کی نماز کی ایوری تھنگ از پرفیکٹ. خشوع ہے، وضو صحیح ہے، طریقہ صحیح ہے، دل اللہ کے لیے لگ رہا ہے کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ ترجیح بنیادوں پر کرتے ہیں. قیام بھی اسی سے آتا ہے. بٹ قیامت بھی اسی سے. قیامت کیوں آتا ہے اس سے؟ کیونکہ قیامت میں بھی سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے نا. تو مطلب بیسیکلی جو ہے قوم کا مطلب جو ہوتا ہے کھڑے ہونا. قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا، جو ہم نماز میں بھی قیام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اقامت الصلاح اکثر ہم سنتے ہیں اقامہ بھی، جیسے اقامہ مطلب کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. اسی طرح سے ہم نے سورۃ الفاتحہ میں مستقیم پڑھا تھا. مستقیم تھا سیدھا. مستقیم کا مطلب ہے سیدھا، اور صراط کا مطلب تھا راستہ. تو مستقیم کا جو مطلب تھا وہ بھی یہ تھا سیدھا، مطلب کھڑا، بالکل سیدھا راستہ دکھا. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں اس میں آ جائیں گی. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں. اسٹیبلش دا صلاح. صلاح کا طریقہ درست ہوتا ہے، اس کو پیچھے نہیں ڈالتے، کاموں کو پیچھے ڈالتے ہیں. اور یہ علم یقینی ہے کہ ہمیں نماز کو پریورٹی بیسس پہ رکھنا ہے. اب جب میں نماز پڑھوں تو میری کس طرح کی نماز ہونی چاہیے کہ میں قائم کروں؟ تبھی تو وہ مجھے برائی سے روکے گی. قرآن میں آتا ہے کہ نماز تو برائی سے روکتی ہے، لیکن جب وہ قائم تو ہو، ہم اس کی شرائط تو پوری کریں. اگر ہم نے صرف ایکسرسائز کر کے چھوڑ دیا تو پھر تو ڈفرینٹ چیز ہو جائے گی نا. ٹھیک ہے. اچھا، الصلاۃ. صلاۃ کا دیکھ لیتے ہیں. صلاۃ اردو میں تو ہم نماز بولتے ہیں، عربی میں الصلاۃ بولتے ہیں. صلاۃ کے بہت سارے ڈفرینٹ میننگس بھی ہیں، کیونکہ جب آپ قرآن انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ورڈس میننگس، تو اس کو آپ کو لگے گا کہ صلاۃ کی ڈفرینٹ میننگس اور بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو الصلاح کا جو روٹ ورڈ آپ دیکھ لیجیے، سواد لام یا ہے. الصلاح اسپیشل، ال آ گیا نا، تو اس کا مطلب ہے اسپیشل. وہ طریقہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ایک اسپرچولی جو طریقہ جو بتایا ہے، وہ طریقوں کو ہم کہیں گے نماز، صلاح. ٹھیک ہے نا. اسپیسیفک ایکشن اکارڈنگ ٹو دا سننا، جو آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی نماز پڑھنا. ٹھیک ہے. نماز کا ورڈ اس میں آیا، الصلاح کا ورڈ جو ہے قرآن میں آیا ہے، جیسے اب یہ بھی آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن طریقہ تو نہیں آیا نا. کس نے بتایا طریقہ؟ پریکٹیکلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سواد لام یا. یہ آپ یاد کریں گے. سواد اور لام نظر آ رہا ہے، یا ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ بھی حروف علت ہے. حروف علت جو ہوتے ہیں 3 ورڈ ہوتے ہیں. واو، اگر آپ جن کو لکھنا ہے وہ ضرور لکھیں، اور اس میں اگر آپ کو نہیں لکھنا تو نہ بھی لکھیں، لیکن پریشان نہیں ہوئیے بس کے ورڈ کو سن کے. حروف علت عین سے آتا ہے علیل، بیمار الفاظ. تو حروف علت میں کون سے ورڈ آ جاتے ہیں؟ یا، جو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے، واو اور الف. 3 ورڈ ہیں جو کہ حروف علت میں آتے ہیں. یہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ جگہوں پر آتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ کہاں سے آ گئے. تو انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں، اس کا جو ہے وہ اکویژن حل ہو گیا آپ کے، لیکن ناٹ رائٹ ناؤ بیکاز ابھی بہت ارلی ہے. ٹھیک ہے. الصلاح. اچھا، نماز. صلاۃ کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے جلانا. ٹھیک ہے. نماز بھی گناہوں کو جلاتی ہے نا. تو تو اس کا ایک مطلب جلانا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے نماز کے لیے بھی یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب دعا بھی ہوتا ہے. صلی علیہ کا کیا آتا ہے نا کہ آپ سلاد بھیجیں. آپ کو اگر عربی میں اکثر لوگ بولتے ہیں کہ سلاد بھیجیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ہم سلاد کیا ہوتا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی اللہ محمد. ادھر کیا ہے؟ اللہم صلی اللہ. وہاں پہ بھی صلی آتا ہے، تو وہاں پر ہم نماز تو نہیں پڑھتے نا، کہ اللہ، ہم دعا کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہم صلی اللہ محمد. مطلب صلات مطلب دعا کرنا، ان کی خیر خواہی کے لیے دعا کرنا، اس طرح سے مطلب ہو جاتا ہے. تو اس کے 3 میننگس ہو جائیں گے. نماز، صلاۃ کی ایک تو نماز جو اسپرچولی ہم اپنے ادا کرتے ہیں، ایک ریچول ہمارا ہے. ایک میننگ اگر آپ جا کے دیکھیں گے، کیونکہ یہ ڈفرینٹ اس میں بھی آئے گا انشاءاللہ قرآن میں، جلانا. اور دوسری میننگ اس کی دعا ہے. تو یہ 3 ڈیپ میننگس ہے اس کے. لیکن جب ہم سنائیں گے اس وقت ہمارے پاس کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، نماز. اور وا مینس وا اور من. اچھا، اب یہ مما جو ہے، یہ 2 ورڈ سے مل کے بنا ہے، من اور ما. من سے، اور ما جو. من اور ما مطلب من مطلب فرام، اور ما ہوگا جو یا واٹ ایور، جو جس سے بھی، جو بھی واٹ ایور مینس کہ جو بھی رزق دیا اللہ نے. ٹھیک ہے نا. مما اور جو بھی، اس میں سے. وا اور مما اس میں سے جو، اس میں سے جو، فرام. اور ما مینس جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے ان کو. ٹھیک ہے. رزق میں کیا ہے؟ اب رزق کو ہم دیکھیں، رزقناہم. رزق اردو کا ورڈ ہے،
اور اس کا रूट वर्ड भी रा जा काफ है जो कि हमें नजर आ रहा है यहाँ पर। फिर हमने इसको अलग कर दिया नून को, ना हम, जिसे मैंने पहले ही बताया था इहदिना का नून था ना वहां पर, तो ये दोबारा रिपीट हुआ, इहदिना हमने लिख दिया हमने, हम डिफरेंट फॉर्म में आता है, हम भी आता है हिम भी आता है, ठीक है ना, तो वो इंशाल्लाह आप देखेंगे। लेकिन हम का जो मतलब है वो जो होगा उनको, ठीक है ना, दैम जैसे हम कहते हैं ना, थर्ड पर्सन, उनको, जो जो ये लोग हैं मुत्तकी हैं, ये क्या करते हैं, ईमान लाते हैं गैब पर, अपने नमाजों को कायम करते हैं, और तीसरी चीज जो हमने रिस्क दिया उसमें से खर्च करते हैं। आगे आएगा यूनफिकून, जो हमने रिस्क दिया आपको, तो रिस्क दिया, नून के साथ क्या आ गया, हमने, हम उनको। और आपको पता है रिस्क क्या होता है, बेसिकली जो प्रोविजन बोलते हैं उर्दू इंग्लिश में उसको, पहले जब हमने नहीं पढ़ा था, हमें इतना नहीं पता था, तो हम रिस्क समझते थे कि रिस्क जो है माल है, सिर्फ पैसा जो है वो रिस्क है, अल्लाह हमें रिस्क दे। लेकिन रिस्क में आपको पता है रिस्क का जो मीनिंग है वो बहुत ही वसी मीनिंग है, वास्ट मीनिंग है, उसका मतलब है माल तो है ही, लेकिन औलाद भी अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है। कभी सोचा आपने, ये अल्लाह का रिस्क है जो अल्लाह ने मुझे दिया है। जब भी हम दुआएं जब पढ़ते हैं, बहुत सी अरबी दुआएं, मसलन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी हुब्बा का पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी हुब्बा का, या अल्लाह अपने मोहब्बत का रिस्क दे, अल्लाह की मोहब्बत भी रिस्क है। राज रज़क़नाहुम, हाँ ना, तो लिखा है ना मैंने, रिस्क, सिर्फ और सिर्फ मैंने रिस्क को अलग कर दिया, अच्छा ये हम लोग उर्दू में रे बोलते हैं इसको, लेकिन अरबी में हम रा बोलते हैं, रे, जे और काफ। लेकिन हम अरबी में जब बोलेंगे तो रा, जा और काफ साथ में लिखा है उसके ना, रा, जा और काफ, रिस्क, ये रूट वर्ड है इसका, लिखा हुआ भी ऐसे ही है और रूट वर्ड भी है। हाँ, जो भी नेमतें अल्लाह ने दी हैं उन्हें, हर तरह की नेमत रिस्क है, मोहब्बत, ईमान की। और पता है आप लोग जो अभी इस वक्त इल्म हासिल कर रहे हैं ना यहाँ पे आके, ये अल्लाह ने आपको रिस्क दिया है अपना, क्या आपके दिल को खोल दिया और आप आके ये पढ़ने लग गए। कितने लोग हैं जो कि नहीं पढ़ रहे, नहीं जानते, और उनकी चाहत भी नहीं है। लेकिन ये रिस्क अल्लाह हर एक को नहीं देता, जिससे अल्लाह इरादा करता है ना भलाई का, जिसको चाहता है कि उसकी बातें उसको समझ में आए, तो अल्लाह रिस्क खोल देता है उनका, वो कहता है कि ठीक है, हाँ, दिल ऐसा हो जाता है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे समझ में आया, समझ में आया, ठीक है ना, तो फिर आपको अल्लाह की बातें समझ में आती हैं। तो हर तरह की जो नेमतें हैं, मोहब्बतें हैं, ईमान है, तो अल्लाह से रिस्क की दुआ करें कि अल्लाह मेरे ऊपर हर तरह के रिस्क खोल दे, ठीक है। वो खर्च करते हैं, यूनफिकून नफक से आ जाएगा। हम्म हम्म अच्छा जी, तो यूनफिकून जो है नफका से, इसको बिल्कुल हम देखें तो नून फाका, इन्फाक फी सबीलिल्लाह सुना है आप लोगों ने, हम लोग कहते हैं ना इन्फाक फी सबीलिल्लाह, ये उर्दू में बहुत बोलते हैं। इसको अगर हम ब्रेक करें इस वर्ड को, तो या को फिर हम निकाल देंगे, या का मतलब वो जो मैंने हम पहले भी हमने पढ़ा था, फेल है मतलब ये कि वो कुछ काम कर रहे हैं ना, तीन काम कर रहे थे अभी वो, ईमान ले आए, गैब पर जो है गैब पर ईमान ले आए, उसके बाद उन्होंने नमाज कायम की, ये भी एक काम है, मतलब दो काम ये होगा, थर्ड काम क्या है, वो खर्च कर रहे हैं जो कि अल्लाह ने उनको दिया है, या वो की निशानी वो सब लोग, काम करना मतलब फेल। नफका जो है इन्फाक फी सबीलिल्लाह, जैसे इन्फाक जो है मेन वर्ड जो नफका है, नून फा काफ रूट वर्ड है, नफक मतलब होता है खर्च करना, इखराज निकालना चीजों को, किसी चीज में सुराख करना, एक तरफ से जाकर दूसरी तरफ से निकल जाना, टनल, टनल देखिए आप लोग ने, टनल बहुत अमेरिका में होती है, एरिया हम जाते हैं जब वहां पे बहुत टनल्स आती हैं, कि एक तरफ से जाकर दूसरी तरफ से निकलना, तो जो अल्लाह ने उनको दिया है वो अपने आप को संभाल के नहीं रख लेते उनको। अगर रिस्क है, पैसा है, इल्म है, टाइम है, मोहब्बत, वो खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में, मोहब्बतें हैं, एक तरफ से जब उनके पास आता है रिस्क अल्लाह का, दूसरी तरफ से वो उसको खर्च करते हैं। अगर हम अपने आप की चीजें खर्च ना करें तो क्या होता है, खाना अगर रखा रहे तो खराब हो जाता है, इल्म रखा रहे तो वो आपका डिक्रीज होने लग जाता है, पैसा अगर रखा रहे एक ही बंदे के पास रहे तो होता क्या है, उसका बढ़ता जाता है, उसकी लालच बढ़ती जाती है, इसीलिए तो फिर जो है जक़ात है, तो उसको खर्च करना, और जितना अल्लाह का वादा है कि जितना हम खर्च करते हैं उतना अल्लाह वापस कर देता है, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता, ठीक है ना। अगर हम इन अहसन तुम लिअनफुसिकुम, अगर तुम अच्छा करोगे तो अपने लिए करोगे, इसलिए कि अल्लाह वापस करता है सब चीजों को, ठीक है। तो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अच्छा, तो अब हमने जो देखा था कि हमने क्या किया था कि तीन चीजें हमने इस आयत नंबर 3 में देख ली, जो बिन देखे ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, और जो कुछ हमने दिया उसमें खर्च करते हैं, तीन चीजें आज हमने देखी, इसके अलावा आगे चीजें भी हैं जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
آج ہم نے 3rd آیت تک پڑھی تھی. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ پوائنٹ آف ایکشن کیا ہے، کہ مجھے اپنا جائزہ لینا ہے. ابھی صرف 3 کوالٹیز تھیں. نماز قائم کرنا، میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں. ایمان، اور ایمان کی آپ نے ساری کوالٹیز دیکھ لی تھی کہ دل میں بالکل کنوکشن کے ساتھ یہ بات محسوس کرنا کہ اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے، اور میں ہر چیز پہ ایمان لا رہی ہوں اس کی. ٹھیک ہے، کیا ہے پوائنٹ آف ایکشن؟ اپنا جائزہ. ڈو آئی ہیو دیز کوالٹیز، 3 کوالٹیز؟ ابھی آپ جائزہ لیں گے اپنا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد بہت اچھی بات جو مجھے آج لگی تھی آپ لوگوں کے لیے، اور میں نے یہاں کہیں پڑھا تھا کہ ہم سب سیکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا ہے؟ اچھا ایسا کرتے ہیں، پہلے ہم قرأت سنیں گے اور پھر ہم یہ والی اچھی سی بات دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم قرأت کے لیے دوبارہ جو ہے مصحف لگا لیتے ہیں اور ہم اس کی قرأت سنتے ہیں. اور جب آپ اس کی قرأت سنیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک سیکنڈ مجھے دیجیے، میں اس میں دیکھ لوں. ہاں، جب آپ اس کی قرأت سنیں گے تو پھر آپ نے جو ہے فیل کرنا ہے کہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. سورۃ البقرہ لگا لیتے ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. جی، کتنے لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا جب آپ نے اس کی قرأت سنی؟ ہاں سمجھ میں آیا الحمدللہ. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے سمجھ میں آیا. اور مجھے امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا، بہت اچھی طرح دل میں بیٹھا ہوگا. یہ اب آپ اس کی قرأت بار بار سنیں تو اور پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے. سبحان اللہ، یہ بہت بڑا رزق ہے اور بہت بڑی جو ہے اللہ کی رحمت ہے جو ہم سب کو مل گئی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اب دوبارہ ایک دعا باتیں اور کر لیتے ہیں انشاءاللہ. جی چلیے جی انشاءاللہ. میں جو لاسٹ بات آپ لوگوں سے کہہ رہی تھی جو مجھے بہت اچھی لگی تھی، آپ سب کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنا علم مبارک کرے. ایک چیز میں نے پڑھی تھی، گروتھ ریکوائرز us to get out of our comfort zone. اگر ہمیں گرو کرنا ہے، کس میں گرو کر رہے ہیں ہم؟ کس میں گرو کر رہے ہیں؟ اللہ کی محبت، اللہ کی باتیں سمجھنے کے لیے ہم اپنے آپ کو گروتھ، مطلب اس ہم بڑھ رہے ہیں آگے. ٹھیک ہے نا. تو پھر ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا، تبھی تو ہم گیٹ آؤٹ آف آور کمفرٹ زون اینڈ بی ولنگ ٹو لرن. تو ہم سب علم حاصل کرنے جا رہے ہیں. بہت تھوڑا علم ہے، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن ہم سب کی کیا خواہشات ہیں کہ ہم جو ہیں علم حاصل کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں آگے بڑھائیں انشاءاللہ تعالیٰ، کہ ہم کس طرح سے جو اللہ کی باتیں ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آنے لگیں انشاءاللہ تعالیٰ. آمین یا رب العالمین. اچھا اب جو سیشن ہے ہمارے پاس، جو میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، جن لوگوں نے گروپ جوائن کیا ہے وہ جو ہیں پلیز اپنا جو گروپ کا ٹائمنگس ہے وہ آپ اس بھی میں دوبارہ ڈال دوں گی انشاءاللہ، اس کو کنفرم کر لیں، کیونکہ اس ہفتے ہم گروپ فائنل کر کے آپ لوگوں کو ڈال دیں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے آپ کے گروپ ہوں گے. اچھا گروپ کیوں ضروری ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے سنانا ضروری ہے؟ سنائے بغیر آئے گا؟ کیونکہ دیکھیے میں نے کوئی ٹیسٹ نہیں رکھا، کوئی اس میں کوئی کچھ بھی نہیں رکھا، اس لیے کچھ لوگ ذرا مشکل ہوتی. لیکن اگر آپ یاد نہیں کریں گے تو پھر آپ کو نہیں آئے گا. اگر آپ ریئل سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ گروپ لیجیے پلیز. بہت چھوٹا گروپ ہوگا اور اس میں آپ لوگ بہت سیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو ضرور آپ لوگ گروپ سائن کیجیے تاکہ آپ لوگ سنائیں اور آپ لوگوں کو قرآن سمجھ میں آئے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے شروع کریں گے ہم. کوئی بھی آپ کو پرابلم ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی کوشچن ہے، آپ لوگ مجھے پرائیویٹ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ کوئی اگر میں آپ لوگ سے انشاءاللہ ایک منٹ رکے، میں آپ لوگ سے شیئر کرتی ہوں یہ. اگر آپ لوگ چاہیں تو میں آپ لوگ سے اس وقت قرآن کا ترجمہ پڑھوا سکتی ہوں. کوئی پڑھنا چاہے گا سورۃ البقرہ کا بغیر اس مصحف کے ساتھ؟ آپ لوگوں کو میرا اسکرین نظر آ رہا ہے؟ السلام علیکم اچھا ورحمۃ ماشاء اللہ اللہ، عائشہ آپ وبرکاتہ. پڑھیں. جی باجی میں ماشاء اللہ. جی ضرور پڑھیں عائشہ. آپ کو میرا اسکرین نظر آ رہا ہے؟ جی باجی. چلیں بس آپ پڑھیں انشاءاللہ. بسم جیسے اللہ ہم نے بتایا تھا ویسے ہی پڑھیے گا. ٹھیک ہے. جی جی. بسم اللہ بی ساتھ ملہ نام اللہ تعالیٰ کے، الرحمن جو نہایت رحم کرنے والا، الرحیم
نہایت رحمان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم. عائشہ یہ والا پڑھیے آپ، الحمدللہ. الحمدللہ نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ جی الحمدللہ سے پڑھیے. سوری باجی، میں ہاں موبائل پہ نہیں دیکھ رہی تھی، قرآن چلے پاک چلے کا دیکھ اس رہی میں تھی. سے پڑھیے، اس میں سے پڑھیے جی. الحمدللہ. ہاں التمام التمام حمد و تعریف للہ لی کے لیے، اللہ کے. الحمد للہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. ربی رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا. الرحمن نہایت رحمان ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے. مالکی مالک ہے، یوم دن کا، الدینی بدلے کے دن کا. ماشاء اللہ احسنتی، بہت اچھا، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر عائشہ، بہت اچھا ایاکا. پڑھا. بالکل اسی طرح سنانا ہے. بس میں ایک اور کو لے لیتی ہوں عائشہ، جی کیونکہ جی اور لوگ جی بھی ہیں. ٹھیک ہے، جزاک جی اللہ، بہت خوشی ہوئی مجھے، بہت اچھا پڑھا. بالکل اسی طرح پڑھنا ہے عائشہ آپ نے. ماشاء اللہ، آپ کو ویسے ماشاء انشاءاللہ اللہ آتا باجی، بھی بہت جزاک اللہ ماشاء خیر. اللہ. جزاک اللہ خیر. جی آپ لیجیے گا عائشہ. ایک اور عائشہ بھی تھی، اور یہ کسی نے اور نے بھی اٹھایا تھا. مجھے پتا ہے آپ لوگ زوم یوزر لکھتے تو مجھے نام نہیں پتہ چلتا. تو آپ پڑھ لیجیے عائشہ. اپنا انمیوٹ کیجیے مائک کو. آپ لوگ انمیوٹ کر سکتے ہیں مائک کو. انگلش میں پڑھ لیجیے بالکل عائشہ، آپ پڑھی انگلش میں پڑھی. مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھی سورہ الحمد فاتحہ. سورہ فاتحہ. جی جی سورہ فاتحہ پڑھی. اوکے. ال دا حمدو پریز للہ لی فور ہاں اللہ ریبا رب ہے ڈاؤٹ. نا؟ نو نو سوری نو. سوری للہ لی فور Allah. Lillah is for Allah. Raiba. Rabba. رب العالمین، Rabbi رب is العالمین، رب. Rabbil Alameen. Rab is Rab. Al Alameen. Al is the Alameen. Walls. ورڈس. ٹھیک ہے. آگے چلیں، ایک اور آیت پڑھ لیجیے. Ar-Rahman. Rahmani. Al is the Rahmani is extremely merciful. Ar-Rahim. Al is the Rahim, ever merciful. ایور مرسیفل. ٹھیک ہے، Ever ماشاء merciful. اللہ. ماشاء اللہ حسن، بہت اچھا. آگے پڑھیں گی ایک اور آیت؟ یا پڑھ سکتی ہوں. ہاں پڑھیں پڑھیں. Maliki, master, yom, day, alladhina, الدین. sorry, ad-deen, al is the deen, judgment. ججمنٹ، Day. ری پیمنٹ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، Repayment. ماشاء اللہ حسن تھی، بہت اچھا، ویری گڈ، الحمد للہ. جی ہاجرہ آپ لیجیے گا. ہاجرہ آپ نے جی کیا تھا. جی ہاں جی جی لے لیجیے. ایاکا صرف تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاکا صرف تجھ ہی سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. حاجر اگر آپ ایسے بھی پڑھیں گی نا، جسے آپ کو زیادہ اچھا لگے گا، نون کا مطلب ہے ہم، اور پھر اس کے بعد نستعین بولتے ہیں مدد چاہتے ہیں. اس طرح آپ ایا کا پڑھیں تو ایا بولیں، ایا کا صرف، کا تیری. تو اس سے آپ کو تھوڑا سا اور کانسیپٹ کلیئر ہوگا. ٹھیک ہے، سوری دوبارہ بولیں. ایاکا جیسے آپ نے ایا کا پڑھا تو جی صرف تیری آپ بول رہی ہیں. ٹھیک ہے، دیٹس دا گڈ ٹرانسلیشن آلسو. لیکن جی اگر ایا بولیں کہ صرف، کاف مینس تیری، تو آپ کو اور تھوڑا سا کانسیپٹ اچھا کلیئر ہوگا. ایا اچھا اور کا. ٹھیک ہے. پھر ٹھیک نہ ہے. ہم اور عبدو عبادت کرتے ہیں، ہاں اور ایاکا صرف تیری. آپ نے کیا بتایا تھا؟ سوری. میں نے کہا تھا ایا اور کا الگ الگ کر دیجئے تاکہ ایزی ہو جائے آپ کو. ایاکا صرف تیری ہم بس نستعین نہ ہم تعین مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلیے. اہدنا دکھا ہم کو صراط راستہ، المستقیم سیدھا. پورے پڑھ لیجیے، ایسا کریں. آپ پڑھ سکتے ہیں، جی ہاں حاجرہ آگے تک. صراط راستہ،
الذین ان لوگوں کا انعمتا انعام کیا تو نے علیہم ان پر غیری نہ غیر المغضوبی نہ ان کا جو غضب کیے گئے علیہم ان پر و اور لا نہیں ضالین جو گمراہ ہیں. ماشاء اللہ حسن تھی، بہت اچھا، الحمدللہ، بالکل ایسے ہی سنانا ہے، بلکہ آپ اس کو ایسے بھی کر سکتی تھی، انعمتا میں انعام نعمت مطلب نعمتیں دی، اور تا تو نے، تو تھوڑا سا اور آپ کو ایک جی طرح جی سے اور یعنی کہ اور اور کلیئر کھول کے پریکٹس کروں. جی ٹھیک ہے. ہاں اور کلیئر دیتا کہ پھر کبھی تا الگ سے آئے تو پھر آپ نہ یہ پڑھ سکیں. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بالکل ویسے انشاءاللہ. ماشاء اللہ الحمد للہ تھی، بہت اچھا، بارک اللہ فیک. جی یہ زوم یوزر ہے لیکن مجھے نام نہیں پتا، آپ لے لیجیے. آپ لوگ اگر نام سے آئیں گے نا تو وہ کہتے ہیں ہم یونیفارم سے، تو پھر یونیفارم پہن کے جب آتے ہیں نا تو ذرا اچھا لگتا ہے، کلاس روم سے لگتی ہے نا. جی جی پڑھیں، زوم یوزر آپ کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پڑھوں؟ واہ جی آپ پڑھیں، آپ کا نام بتائیں گے آپ اپنا نام؟ میرا نام قمر ہے، قمر امتیاز. اچھا ٹھیک، اچھا پڑھیں انشاءاللہ. جی ایک دن ایسے شروع کر دوں یا کہ ہاں شروع؟ جہاں سے آپ شروع کریں، بسم اللہ سے شروع کرنا زیادہ بہتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ سے 20 بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ. اور نہیں آپ بسم اگر ہم نے پڑھا تو ساتھ اسم اللہ نام، ساتھ نام کی اللہ اللہ کی، ایسے پڑھیں. جی اسم کا مطلب ہم جی بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اسم ہوتا ہے نام، اور جیسے روٹ ہوتی ہے اللہ اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن جو بہت مہربان ہے، رحمان ہے، اور یہ ہوتا ہے مبالغے کے صیغے میں آ جاتا ہے بہت زیادہ. الرحیم بہت رحم کرنے والا، یہ بھی بہت مبالغے کے صیغے میں آ جاتا ہے. اور رحمان ہوتا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے را ہا میم. اور گڈ رحیم ماشاء اللہ، ویس ویری گڈ، بہت اچھا. آپ نے میں بس کے بغیر پوچھنے والی تھی کہ روٹ ورڈ بھی آتا ہے آپ کو، تو روٹ ورڈ آنا چاہیے. جی الحمد رحیم للہ. کا بھی روٹ ورڈ یہی ہے، را ہا جی میم. دونوں کا روٹ ورڈ یہی ہے، صحیح الحمد للہ. جزاک اللہ خیر، الحمد للہ. ایک اور نے ہمارا اٹھایا، فہمیدہ آپ پڑھ لیجیے گا. جزاک اللہ خیر. عمر آپ کا. جزاک اللہ خیر. دیکھیے جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیکنڈ آئے پڑھ لیں، ایسے کریں. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد السات حمد نہیں ساتھ نہیں، ال نہیں اسپیشل ہوتا ہے نا، دی مطلب ہاں جی جی آل جسم کہہ سکتے ہیں، جی ساری کی جی ساری. تمام حمد و تعریف للہ لیے للہ اللہ کی ہے، رب جو رب ہے، عالمین تمام جہانوں کا. عالمین کا روٹ ورڈ بتائیے گا فہمیدہ. عین نہیں جی عین لام میم. گڈ صحیح ماشاء اللہ. آگے چلیں. جی الرحمن جو بہت رحمان، الرحیم اور رحیم ہے، اور را ہا میم ہے. روٹ ورڈ صحیح ہے. گڈ. مالکی مالک ہیں، یوم الدین دن بدلے کے، اور یوم دن الدین بدلا، مطلب پڑھیں تو الدین زیادہ بہتر ہے. بدلہ. جی الدین بدلہ. اور مالک کا روٹ ورڈ میم لام کاف. اور یوم کا یا واو میم. گڈ. اور دین کا دا یا نون. گڈ. ایا کا ایا صرف، کا تیری، نعبد نہ ہم، اعبدو عبادت کرتے ہیں، وا اور ایا تیری نہیں صرف، کا تیری، نستعین نہ ہم نستعین مدد چاہتے ہیں. اور نستعین کا روٹ ورڈ عین واو نون. گڈ. عین وانون. ٹھیک ہے. الحمدللہ. صحیح. جی چلیں آگے پڑھنا چاہیں، اس کو کمپلیٹ جی کر جی لیجیے، ایسے کرتے ہیں بس کے بعد کلاس ختم کر دیں. اہدنا ہدایت دے ہمیں، صراط راستہ مستقیم سیدھا. اچھا آپ ایسا کریں، بس ان تینوں کا روٹ ورڈ بتا دیجیے. اہ دینا کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہادانون. یا نا ہدایت سے، نون تو ہم ہو گئے نا. جی اچھا. ہاں دال یا کیا اس کا روٹ ورڈ کیا ہاں بتائیں گے؟ دال اور یا.
हादाया, अच्छा जी, हादाया, और सुरात का स्वाद राता, ठीक है, गुड, मुस्तकीम काफ वाव मीम। गुड, माशाल्लाह संती, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह फहमीदा, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। देखिए अगर शुरू में अगर नहीं भी आया तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है हम नए-नए पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और अल्लाह ताला ही हमें सिखाएगा, क्योंकि हमारी तो इसमें इतनी वो नहीं है हिम्मत ताकत, लेकिन अल्लाह ही हमें सब सिखाता है, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए इंशाल्लाह बस क्लास का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं, कोई बात आपको पूछनी हो, कोई भी चीज़ आपको करनी हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, और जितने हमारे एडमिन हैं उनको टेक्स्ट कर सकते हैं, इसमें अनीसा बाजी भी हैं, उज़मा भी हैं, सादिया भी हैं और तनवीर भी हैं। इंशाल्लाह 2-3 हमारे और ऐड होंगे, रुबीना सलार हैं, उनको आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अल्लाह सुब्हान ताला आपकी इल्म में बरकत दे और आप लोग मज़बूत और साबित कदम के साथ रखें इंशाल्लाह। जो कुछ हमने पढ़ा है अल्लाह सुब्हान ताला इसमें हमारे अमलों में लाए, हमसे कबूल कर ले इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा व बारिक अल्लाहु अस्सलाम फीक। वालेकुम फरीन। जी, फरमाइए। कौन? मुझे बस ये पूछना था, आपने लास्ट टाइम मैसेज में जो वो लिखा था टाइमिंग का या डे का, वो थोड़ा समझ नहीं आया था, वो क्या अच्छा। देखिए उसका जो बता हमने दीजिए प्लीज। पोलिंग डाली हुई है, उसमें डिफरेंट टाइमिंग से एक को आपको सिलेक्ट करना है, वो पे गोल सर्कल बना हुआ है, ठीक है ना। तो शुरू में जो गोल सर्कल बना हुआ है ऑन द राइट साइड, उसको आप क्लिक करेंगे तो नंबर वहां पे इंक्रीज हो जाएगा और बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका नाम मेरे पास आ जाता है कि आपने कौन सा टाइम सिलेक्ट किया है। इंशाल्लाह आज मैं दोबारा वो पोलिंग डालूंगी ताकि बाकी लोग भी इसको साइन अप कर दें, जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो नए लोग जिनको करना है वो आप कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज हम डाल देंगे दोबारा टाइमिंग्स को, और फिर आप लोग आज कर लीजिए, कल कल तक, कल 1-2 दिन में हम ग्रुप्स को आप लोगों को भेज देंगे कब आप लोग के ग्रुप्स होंगे, ठीक है। चलिए जज़ाकल्लाह खैर जी। किसी और को भी क्वेश्चन पूछना है, पूछ लीजिए आप लोग क्वेश्चन। क्लास हमारी खत्म हो चुकी है इंशाल्लाह। सबीला आप कुछ ना पूछना चाह रही है तो अपना माइक को अनम्यूट हाँ कीजिए। जी। जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो लास्ट टाइम के जो क्लास थी ना, तो वो हमारे से मिस हो गई, वो ज्वाइन होने में बहुत काफी जी दिक्कत जी 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 बिल्कुल, हो बहुत रही ज्यादा थी। ज्यादा लोगों की तो हुई थी। मुझे वो लास्ट टाइम का आपने रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चाहिए भेज इंशाल्लाह। अच्छा सकती हैं? ऐसा करते हैं, हम लास्ट टाइम की भी रिकॉर्डिंग डाल देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ हमारी रिकॉर्डिंग गड़बड़ हुई थी तो हमने स्पेशल रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन स्टिल इट्स वर्थ, ठीक है। तो वो मैं इंशाल्लाह दोबारा पोस्ट कर देती हूँ ग्रुप में, इंशाल्लाह। ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। चलिए जजाक, आप ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है? जी, जी, हाँ। बस सही है, फिर उसमें हम दोबारा करते हैं, ठीक है। चलिए ओके। इंशाल्लाह यही पर हम काम करते हैं जी। कुछ और पूछना है आपको? जज़ाकल्लाह। चलो सही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र।